الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذو العفو الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو السعيد السديد ومن أضله فهو البعيد التريد يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وسلم. اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. محبت سے مل کر پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب التکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. عزیزان گرامی رفیقان ملت، یہ اللہ رب العالمین کا بے حد و قیاس ہم پر کرم و فضل ہے کہ اس نے اپنے محبوب کے محبوب حضور سید غوث اعظم قدس السر العزیز کے ذکر پاک کے لیے اور آپ کے مناقب عالیہ کو ذکر کرنے کے لیے ہم تمام کو یہاں پر حاضری کا شرف بخشا. دعا کیجیے اللہ رب العالمین اپنے اس محبوب سرکار غوث اعظم قدس السر العزیز کی بارگاہ میں ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں مستجاب و مقبول فرمائے، اور کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین دنیا میں بھی اور کل قیامت میں بھی حضور سید غوث اعظم قدس السر العزیز کے کمالات سے اور آپ کی عظمتوں کے چشمے سے اللہ رب العالمین ہمیں سیراب فرمائے. حضرات گرامی، حضور سید غوث اعظم قدس السر العزیز کی جو شخصیت ہے اور آپ کا جو مرتبہ و مقام ہے، مجھ جیسا ہیچ مدہ ہرگز اس بات کی وقت و حیثیت نہیں رکھتا، اور نہ مجھ جیسا نا اہل اور بیکار شخص اس بات کی ہمت رکھتا ہے کہ آپ کے مرتبہ عالیہ پر کسی سلسلے میں کوئی گفتگو کر سکے. لیکن آپ نے جو خود اپنے بارے میں ارشاد فرمایا ہے اور اجلہ محققین اور مورخین نے جو آپ سے سنا اس کو سندن آپ سے جو لیا اور اخذ کیا اور اپنی مضبوط کتابوں کے اندر، اپنی مسلم کتابوں کے اندر اس کو جمع کیا، وہ شخصیات بھی جنہوں نے آپ سے فیض حاصل کیا اور جن سے آپ کا تذکرہ آگے کی جانب بڑھا، وہ شخصیات بھی تاریخ اسلام کے اندر ایک بہت بنیادی حیثیت رکھتی ہیں، اور جن کتابوں کو آپ کی جانب نسبت حاصل ہوئی، جو خود آپ کی تصنیف کردہ کتابیں تھی، جو خود آپ کے فرمودات تھے، جو خود آپ کی تحقیق تھی، اور پھر دوسرا کہ جو آپ کی سیرت پاک پر ان اجلہ اور مسلم علماء نے جو گفتگو فرمائی اور آپ کی سیرت کو منضبط کیا، جمع کیا، تو وہ کتابیں بھی تاریخ اور سیرت کی دنیا کے اندر بڑی بے نظیر و بے مثال رہی ہے. اولیاء کاملین کے دربار کے اندر کسی کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا جو شرف میرے غوث اعظم قدس السر العزیز کو حاصل ہوا ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو زندگی کے ہر شعبوں میں
اور فضیلت کی ہر جہت کے اندر یکتا اور منفرد بنایا ہے. یہ بات صرف مرید ہونے کے حوالے سے نہیں ہے بلکہ اپنے اور غیر دونوں اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ جسے اللہ رب العالمین نے, میرے جملوں پر غور کیجیے گا, کہ جسے اللہ رب العالمین نے نبی کے اتباع اور اطاعت میں جو فضیلت کی جہتیں ہوتی ہیں, زاویے ہوتی ہیں, کوئی ایک جہت سے منور ہوتا ہے, کوئی دوسری جہت سے منور ہوتا ہے, لیکن جو فضیلت کی جہت میں حضور کی اتباع اور آپ کی اطاعت میں ہر جہت سے گویا کہ منور ہوا اور آپ کی جہت سے منور ہونے کے بعد صفت القدیر کا مصداق ہوا, وہ حضور سید غوث اعظم ہے. اور اس پر آج نہیں اجلہ علماء نے اس بات کو گفتگو میں لیا اور سرسری انداز میں نہیں, بڑی تحقیق کے ساتھ, بڑے شوق کے ساتھ, بڑی محبت کے ساتھ, بڑے استدلال کے ساتھ, بڑے یقین کے ساتھ اور آنے والی امتوں کے دلوں کے اندر بارگاہ غوثیت اور منصب غوثیت اور بالخصوص ذات غوث اعظم کی محبت کو ودیت کرنے کے لیے اور آپ سے استفادہ فیض حاصل کرنے کی جستجو ان کے اندر پیدا کرنے کے لیے ان تمام علماء نے بڑا اہتمام فرمایا ہے. میں نے گزشتہ سال سے پہلے بھی اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ شرف عطا فرمایا کہ ہم نے حضور سید غوث اعظم پر مختلف عنوان سے جو بزرگوں نے لکھا ہے, وہ ہماری کوئی تحقیق نہیں تھی, نہ مجھ جیسے حقیر آدمی کی یہ جرت ہے کہ آپ کے مقام پر میں کچھ گفتگو کر سکوں, لیکن جو بزرگوں نے آپ کے مقام کو سمجھا, سمجھنے سے مراد جو آپ نے اپنی معرفت انہیں عطا فرمائی اور انہوں نے جن باتوں کو نقل فرمایا, الحمدللہ وہ سیڈیز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. کیونکہ وقت آج بہت مختصر ہے اس لیے میں صرف اس عنوان کو گنواتا ہوں اور آج ایک خاص ٹاپک آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. اس لیے میں پہلے اس تمہید کو پیش کر دوں کہ تاریخ کے حوالے سے جو میں نے عرض کیا کہ حضور کی اتباع اور حضور کی فرمان برداری میں ہی اللہ رب العالمین کی جانب سے انعامات ملتے ہیں اور فضیلتیں ملتی ہیں, شرف ملتا ہے, مقام ملتا ہے. اور پھر آپ خود فرماتے ہیں, غوث اعظم کا تو مرتبہ اور مقام اتنا ہے کہ آپ خود ارشاد فرماتے اپنے مرید سے کہ ان فلسفوں سے جو میں تجھے دے رہا ہوں اس پر تو عمل کر لے تو ایسے ہو جائے گا جیسے مرنے کے بعد جنتی جنت میں جا کر ہو جاتا ہے. تو پوچھا مریدوں نے کہ حضور وہ جنتی جنت میں جا کر کیسے ہو جاتا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا جنتی جنت میں جا کر ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ جو سوچتا ہے اللہ عطا فرماتا ہے, وہ جو چاہتا ہے خدا اسے عطا فرما دیتا ہے, اسے موت دور دور تک نہیں ہوتی ہے. تو آپ اندازہ لگائیے حضور سید غوث اعظم کی نالین پاک اٹھانے والے دنیا میں رہ کر جنتیوں کی صفت سے متصف ہو جاتے ہیں, تو میرے غوث اعظم کو اللہ نے روحانیت میں کیسی پرواز عطا فرمائی ہوگی. اور میں پھر عرض کر دوں, میری یہ ویڈیو بھی ریکارڈ ہو رہی ہے, یہ نیٹ پر بھی جا رہا ہے, میرے سننے والے اس بات کو سمجھ لیں کہ اس بات میں محض مبالغے سے نہیں کہہ رہا, یہ ان کتابوں کا حوالہ ہے اور یہ ان کتابوں کے اندر موجود ہے جس کو صرف تحقیق کے لیے پیش کر دوں تاکہ ایمان کے لیے سب سے بڑی خطرے کی چیز جو ہے وہ شک ہوتی ہے, شک دور ہو جائے. حضور غوث اعظم وہ عظیم شخصیت ہے کہ ان باتوں کو ابن تیمیہ نے بھی قبول کیا ہے, ان باتوں کو ابو الحسن ندوی نے بھی قبول کیا ہے, ان باتوں کو تھانوی گنگوہی جتنے گویا کہ اس دور میں بظاہر ایسے نظر آتے ہیں کہ جناب جو اولیاء کی عظمتوں کے معیار کو گرانے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, میں کہتا ہوں بڑے بڑے ولیوں پر جرا ہوئی ہے. مجھ جیسا ناقص طالب علم, میں نے چند کتابیں دیکھی ہیں, بڑے بڑے ولیوں کی سیرت پر جرا ہوئی ہے اور جرا سے مراد ان کی بعض ذات سے متعلق جرا ہوئی ہے کہ آپ نے لفظ کیوں کہا, آپ کو یوں کہنا چاہیے تھا. تو آپ کی ذات سے متعلق بھی بعض اجلہ اولیاء کی ذات پر بھی جرا ہوئی ہے اور ان سے جو کرامات, ان سے جو تاریخ, ان سے جو سلسلہ آگے بڑھا ہے اس پر بھی بحث ہوئی ہے. لیکن اللہ کی عزت کی قسم تحقیق کے حوالے سے بات عرض کروں, اگر حضور کی امت میں بعد صحابہ جس کی ذات اور جس کی سیرت بے غبار اور منفرد رہی ہے وہ حضور سید غوث اعظم رضی اللہ عنہ, کہ جس کی ذات پر بھی کسی کو تنقید کی ضرورت نہیں ہوئی ہے اور جو آپ کی روایات اور آپ کا جو سلسلہ آگے امت تک پہنچا ہے اور جو علماء نے جس اہتمام کے ساتھ پہنچا ہے ان واقعوں پر بھی جرح نہیں ہوئی ہے اور گویا کہ ان سلسلوں پر بھی جرح نہیں ہوئی ہے. اور اس کو بس اس الفاظ میں کہہ دینا چاہتا ہوں, سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے. جس طرح اللہ رب العالمین نے بزم انبیاء کے اندر یکتائی مصطفیٰ کو عطا فرمائی ہے, ہر کمال کے اعتبار سے, ہر خصال کے اعتبار سے, ہر عظمت کے اعتبار سے. بس یوں سمجھ لیجئے کہ حضور کی امت میں بعد صحابہ اولیاء کی جماعت میں حضور کا یہ معجزہ اگر کسی کو ملا ہے تو میرے پیران پیر بغداد کے پیر غوث اعظم کو ملا ہے رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا, کہ آپ اولیاء کی جماعت میں یکتا ایسے نظر آتے ہیں
بلا تشبیہ آپ یوں سمجھ لیجئے درجوں کے فرق کے ساتھ کہ جس طرح کے بزم انبیاء میں یکتا مصطفیٰ نظر آتے ہیں صلی اللہ تعالی وسلم. اور آپ دیکھیے کہ مزارات کے حوالے سے دیگر انبیاء کے جو مزارات ہیں ان میں کوئی قطعی قول نہیں ہے. ایک مزار 4 جگہ پر نظر آتا ہے, ایک مزار 3 جگہ پر نظر آتا ہے. انبیاء میں صرف میرے آقا کا مزار مقدس ہے جس کو قطعی طور پر مسلم طور پر کہا جاتا ہے کہ گنبد خضرا سے چلے جو شخصیت اور جو ذات بابرکات جلوگر ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ وہی آپ کا مزار مقدس ہے جو خاتم النبیین ہے, محمد رسول اللہ ہے, اللہ کے پیارے محبوب ہے. تو بزم انبیاء میں اپنے وجود کو ظاہر کرنے میں جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مزار مقدس اپنے معجزے کو ظاہر کرتی ہے, اسی طرح دربار ولایت کے اندر آپ دیکھیں ہر ولی کی قبور اور آستانے پر اعتراض ہوتا ہے, لیکن حضور سید غوث اعظم کا مدفن پاک بغداد جو ہے آپ کے تربت مقدس سے متعلق کوئی دوسری رائے آپ کو تاریخ کے اندر نہیں ملے گی. ایک بات اسی طرح جس طرح کے تمام بزم انبیاء کے اندر دیگر انبیاء کے چند چیزوں کو جمع کیا گیا, چند فضائل کو ذکر کیا گیا, حالات زندگی کردار کے چند گوشوں کو بیان کیا گیا, لیکن بزم انبیاء کے اندر جماعت انبیاء کے اندر جس کی سیرت کو من و عن نقل کیا گیا ہے وہ میرے اور آپ کے آقا جناب خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. اسی طرح بعد صحابہ اولیاء کے اندر خواجہ صاحب جیسی شخصیت کو آپ دیکھیں کہ ان کی شخصیت کو من و عن نقل نہیں کیا گیا. بڑے بڑے جلہ کو آپ دیکھیں ان کی شخصیت کے بعض گوشے نقل کیے گئے ہیں. حضور کا معجزہ جو اپنی امت میں جس کے اوپر آ کر کھلتا ہے اور جس کی سیرت دربار اولیاء میں من و عن نقل کی جاتی ہے, یہ صحرا بھی حضور غوث اعظم کے سر آتا ہے. تو یہ حضور غوث اعظم کی انفرادیت کے وہ تمام شعبے ہیں میرے دوستو کہ جس کو دیکھ کر انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو کیا مرتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے. اگر میں اس طرف آ جاؤں کہ آپ کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارکہ سے کتنی مماثلت اور فیض ملا ہے تو یہ بڑا ایک طویل موضوع ہو جائے گا اور پھر تقریر دوسری جانب چلے جائے گی. لیکن میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دربار اولیاء میں جو آپ کے پیران پیر کہا گیا ہے تو بس یوں سمجھ لیجئے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیوز و برکات اپنی امت میں بعد صحابہ اولیاء میں اس قدر منقسم نہیں ہوئے ہیں جو صرف تنہا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ نورانی کی ذات کے اندر مجتمع ہو گئے ہیں. یہ حضور سید غوث اعظم کا آپ کی سیرت کے حوالے سے, آپ کی کرامت کے حوالے سے, آپ کے فضائل کے حوالے سے, آپ کی اپنی ذات کے حوالے سے, آپ کے وجود کے حوالے سے, اور کہہ دینا چاہتا ہوں یہاں پر میں کہ آپ کو اللہ رب العالمین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صفات ظاہری اور باطنی کا ایسا مظہر کامل بنایا ہے کہ آپ کی صفات ظاہری اور باطنی کے مظاہر میں صحابہ کرام ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نظر آتے ہیں, لیکن دیکھیے کہ حضور غوث اعظم کی زندگی کو دیکھیے اور امام حسین کی زندگی کو دیکھیے. میں نے اس پر تفصیلی خطابات کیے ہیں کہ آپ ہیں امام حسن کی اولاد, لیکن اعلی حضرت فاضل بریلوی اس بات کو ذکر کرتے ہیں کہ نبوی می علوی فصل بطولی گلشن حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا. تو آخر صرف یہ وزن شعری ہے کہ آپ نے وزن شعری کے لیے لفظ حسین کو اور نون ساکن ما قبل یا کی اس ردیف کو لے کر آئے ہیں. یہ بات بھی واقعی میں ہے جبکہ آپ اولاد ہیں, حضور غوث اعظم اولاد ہیں حضرت امام حسن کی, لیکن آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ مہکنا حسینی خوشبو آپ کے اندر موجود ہے کہ حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا. تو میں کہتا ہوں کربلا کے واقعے کو ایک طرف رکھیں اور بغداد کی جدوجہد کو ایک رکھیں. اعلیٰ حضرت نے اسی نقشے کو پورے طور پر کھینچا ہے اور اسی طور کو بیان فرمایا ہے. یقیناً آپ حسنی پھول تو ہیں اس سخاوت کے اعتبار سے, حلم بردباری کے اعتبار سے حسنی پھول ہے, لیکن جب آپ ظاہر ہوئے بغداد کی سرزمین پر تو جس طرح کربلا کی سرزمین پر حسین نے اپنے کردار کے ذریعے نانا کے دین کو بچایا ہے, اسی طرح حضرت غوث اعظم کے اندر وہ دین کی مظاہر نظر آتی ہے کہ آپ کے اندر توکل بھی ہے, حلم بھی ہے, لیکن جس بردباری اور جرأت کے ساتھ بغداد میں رہ کر اپنے نانا کی سنت کو آپ نے محفوظ کیا ہے, یہ بالکل وہی طریق ہے کہ جو مدینے سے نکل کر کربلا جانے والے امام حسین کا ہے. یہاں پر اشاعت نے یہ بات ایک اور ذکر کی ہے, بڑی پیاری بات کی ہے. ارشاد فرماتے ہیں کہ امام حسین کا مدینے سے نکل کر کربلا جانا ہے اور غوث اعظم کا رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ عنہ کا بغداد سے اپنے گھر گیلان سے نکل کر بغداد آنا ہے, اس میں کیا مماثلت ہے؟ فرمایا دونوں نے سفر کیا ہے. فرمایا سفر اس اتباع کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دین کی خدمت کا ایک روشن سبق سامنے ہوتا ہے کہ امام حسین اپنے گھر سے نکل کر کربلا آتے ہیں خواص کی تربیت کے لیے اور حضرت غوث اعظم گیلان سے نکل کر بغداد آتے ہیں عوام کی تربیت کے لیے.
یہ سفر کو آپ دیکھتے ہیں تو یہ اولیاء کاملین کی زندگی مبارکہ کے اندر یہ تمام مقامات موجود ہیں. اور ضمن میں غوث اعظم کے تربیت یافتہ خواجہ صاحب کی بھی بات بتا دینا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ کسی عاشق نے سوال کیا اپنے پیر و مرشد سے کہ بتائیے کہ حضور خواجہ غریب النواز کی تو کرامت میں ہم نے یہ دیکھی ہے کہ جب کفار نے آپ کو اجمیر کی سرزمین پر انا ساگر اس تالاب سے پانی لینے نہیں دیا اور منع کیا تو آپ نے یہ کرامت کا اظہار فرمایا کہ اپنا ایک کوزہ دیا جس میں آپ وضو کے پانی جمع کرتے تھے اور فرمایا کہ جاؤ ان سے کہو کہ چلو تم یہ پانی تو نہیں دے رہے, کم سے کم ایک کوزہ پانی تو دے دو, اگر وہ اس پر عادی ہو جائے تو ایک کنارے پر رکھ دینا. اب تمام تواتر کے ساتھ حضرت خواجہ صاحب کی کرامت مشہور ہے کہ وہ کوزہ لایا گیا, آپ کے مرید کامل اور صادق اور واسق پہنچے اور انہوں نے کہا کہ چلو تم باقی جو لوگ ہیں مریدین ہیں ان کو تم گویا کہ وضو کرنے نہیں دے رہے, ان کو طہارت حاصل کرنے نہیں دے رہے, لیکن کم سے کم یہ ایک کوزہ پانی تو تم ہمیں دے دو گے. انہوں نے مشورہ کیا کہ ایک کوزے پانی سے کیا ہوتا ہے. حضور سید خواجہ غریب النواز قدس سرہ العزیز کے اس مرید نے آپ کے ہاتھ لگا ہوا کوزے کو جب ایک کنارے پر رکھا, انا ساگر کے کنارے پر رکھا, پورا تالاب اس پورا دریا جو تھا, پورا تالاب جو تھا اس کوزے کے اندر جمع ہو گیا. یہاں پر کسی ایک مرید صادق نے اپنے پیر سے پوچھا کہ حضور غوث اعظم کو ہم دیکھتے ہیں اور خواجہ صاحب کو دیکھتے ہیں تو آپ کی کرامات ایسی ہے کہ آپ نے صرف کوزہ دریا کے کنارے پر رکھا تو سارا دریا اس کوزے کے اندر آ گیا. تو امام حسین تو آپ کے جد کریم ہیں اور آپ کے جد اعلیٰ ہیں اور آپ بزرگوں کو جو کرامتیں اور جو مقام مل رہا ہے یہ حضرت امام حسن اور امام حسین ہی سے مل رہا ہے. تو یہ کیا بات ہے کہ اگر اولاد کے پاس اتنی طاقت ہے کہ ایک کوزہ دریا پر رکھ دیں تو سارا دریا ایک ہی کوزے کے اندر آ جائے, لیکن جو جد کریم ہے ان سے نہر فرات دور رہتی ہے اور وہ نہر فرات کو اپنے قدموں میں نہیں بلاتے اور نہر فرات کو اپنے پاس نہیں بلاتے, یہ کیا وجہ ہے؟ تو وہاں پر پیر مرشد نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی, فرمایا کہ نہر فرات کو حسین نے اپنے پاس نہ بلایا اور حضرت خواجہ غریب النواز نے اپنی کرامت کے ذریعے سارے دریا کو ایک کوزے کے اندر جمع کر دیا. فرمایا کام ایک ہی ہے لیکن سمجھنے کے اندر بڑا واسع فرق ہے, اور وہ یہ کیا ہے؟ ارشاد فرماتے بات دراصل یہ ہے کہ امام حسین کا سامنا جو ہوا تھا وہ بظاہر کلمہ گو مسلمانوں سے ہوا تھا, تو وہاں پر نانا کی تعلیم کو وہ بتا رہے تھے, اور حضرت خواجہ غریب النواز کا سامنا دین کے دشمن اور کفار سے ہو رہا تھا, وہ نانا کی طاقت کا اظہار فرما رہے. تو حضرت امام حسین نے نانا کی تعلیم بتائی کہ ظلم مشکلات مصائب آ جائے صبر کے دامن کو ہاتھ سے نہ چھوڑنا, اور خواجہ غریب النواز کا مقابلہ جو ہوا تھا وہ دین کے دشمن اور کفاروں سے ہوا تھا, تو وہاں پر وہ اپنے نانا کی طاقت بتا رہے تھے کہ دیکھو میں ان کی اولاد میں سے ہوں, اگر میں ایک کوزہ لا کر دریا کے کنارے پر رکھ دیتا ہوں سارا دریا اس کوزے کے اندر آ جاتا ہے, تو اندازہ لگاؤ میرے نانا حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت امام حسین اور حسن کی کیا شان ہوگی. تو یہ بات کی ساری چیزیں جو دوستوں چلتی ہیں یہ کرامات کے اعتبار سے یہ نبی کا فیض ہوتا ہے, یہ نبی کا فیض ہوتا ہے جو آگے چل کر چلتا ہے. تو حضور سید غوث اعظم قدس سرہ العزیز کو اللہ رب العالمین نے ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ہر شعبے سے بہرمند فرمایا ہے جو اولیاء کی جماعت کے اندر کسی اور کو نصیب نہ ہوا. اسی لیے آپ ہی کو یہ شرف ملا جو بہجت الاسرار شریف میں علامہ نور الدین شتنوفی علیہ رحمت, بات چل گئی ہے تو آپ دیکھیے, میں ضمن اس بات کو ذکر کرتا ہوں اس لیے کہ آگے حوالے اس کے آئیں گے. علامہ نور الدین شتنوفی علیہ رحمت تحقیق کی دنیا کے اندر, تالیف کی دنیا کے اندر, اور وہ ائمہ جو جرح و تعدیل کا کام کرتے ہیں ایک ایک شخصیت کو پرکھنے کے لیے اس کی اچھائی اور خوبیوں کو اور اس کی برائی اور نقص کو ظاہر کرنے کے لیے بڑی جستجو باریک بینی سے کام لیتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے. علماء کا ایک شعبہ ہے جو اسماء الرجال پر کام کرتا ہے, وہ علماء کی فیلڈ اتنی حساس ہے کہ وہ شخص جو اسلام میں مشہور ہو رہا ہو یا اس نے کوئی بڑی بات کر دی ہو یا اس سے دین کا بہت بڑا کوئی کام ہو رہا ہو یا پھر وہ دینی لوگوں کے درمیان بڑا مشہور و معروف ہو رہا ہو یا پھر وہ کسی دینی شعبے میں خدمت کر رہا ہو, تو پھر یہ علماء کی ذمہ داریاں اب ان کو تیار کرتی ہے, برانگیختہ کرتی ہیں. یہ کھڑے ہو جاتے ہیں شخصیت کے اوپر کہ جناب جو دین میں آ کر اتنا بڑا کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے, کسی شخصیت پر تبصرہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, دین کے کسی شعبے کی تعویل و تفسیر کرنے کی کوشش کر رہا ہے, تو پہلے دیکھے تو صحیح ہے شخص کی خود حیثیت کیا ہے. تو یہ علماء کی پوری ٹیم اس بندے کی تحقیق میں لگ جاتی ہے اور اس کے پیچھے لگ جاتی ہے, کیونکہ غلط بات, غلط آدمی اگر غلط بات آگے امت تک پہنچ گئی تو بہت بڑی گمراہی لازم آئے گی, اور غلط آدمی اگلے لوگوں کے سامنے مشہور اور پیر بن گیا تب بھی بہت بڑی خرابی لازم آئے گی. تو لہذا یہ وہ علماء جو شخصیت پر جرح و تعدیل کرتے ہیں ان کی ذمہ داری صرف یہ ہوتی ہے کہ جناب کوئی شخص ابھرا
اور وہ دین میں قرآن کی تفسیر لکھ رہا ہے، حدیث لکھ رہا ہے، یا جناب حدیث پر کوئی کام کر رہا ہے، الغرض دین کے کسی شعبے پر وہ آ کر کوئی تحقیق کا کام کر رہا ہے، تو ان علماء کی ذمہ داریاں برانگیختہ ہو جاتی، تیار ہو جاتی ہیں، اور یہ مکمل مستعد ہو جاتے ہیں کہ دیکھو تو صحیح دین کے لیے قلم کس نے اٹھایا ہے، بات کون کر رہا ہے، لوگوں کے درمیان جو یہ مشہور ہو رہا ہے آیا یہ ٹھیک شخص ہے یا فراڈی ہے۔ اب وہ جرح تعدیل کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت گرامی حضور سید غوث اعظم قدس سر العزیز جماعت اولیاء کے اندر واحد ولی ہیں جن کی زندگی کو من و عن ابتدا سے انتہا تک جمع کیا گیا ہے، اور وہ جمع کرنے میں جو پہلی شخصیت جن کو بارگاہ غوثیت سے شرف حاصل ہوا اور خدا نے جن کی قسمت کے اندر یہ گویا کہ انعام لکھ دیا ہے، وہ علامہ نور الدین شتنوفی علیہ رحمت ہے، جنہوں نے سب سے بے نظیر، بے مثال، منفرد اور یکتا، مسلم اور مضبوط کتاب حضور غوث اعظم کی زندگی پر لکھی ہے، بہجت الاسرار شریف، بہجت الاسرار۔ اب کتاب بہجت الاسرار لکھنے والے نور الدین شتنوفی علیہ رحمت، حضور سیدنا نور الدین شتنوفی علیہ رحمت۔ اب حضور سید غوث اعظم کی زندگی کو آگے پہنچاتے ہیں۔ مجھے بڑا دکھ ہوا، آپ اہل علم لوگ ہیں، وقت ہمارے پاس نہیں ہے، اس لیے میں صرف نکات اور وہ موٹی موٹی باتیں جس سے آپ کا عقیدہ محفوظ رہے گا اور جس کو آپ کو جاننا ضروری ہے، میں صرف آپ علم دوست ہیں اس لیے میں کھل کے تبصرہ آپ کے سامنے کر رہا ہوں، ورنہ اور بھی بندے کی مصروفیت ہوتی ہے اور بھی معاملے ہوتے ہیں، آپ علم سے ذوق رکھتے ہیں، اس لیے یہ چند باتیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے ابھی ذکر کیا کہ جس طرح حدیث پر کام کرنے والوں کا ایک شعبہ ہے، جس طرح فقہ پر کام کرنے والوں کا ایک شعبہ ہے، قرآن کی تفسیر پر کام کرنے والوں کا ایک شعبہ ہے، دین کے عقائد پر کام کرنے والوں کا ایک شعبہ ہے، تو علماء کا باقاعدہ ایک شعبہ ہے، ایک وہ بھی ہے کہ جو لوگوں کی جانچ پڑتال کرتا ہے، جو لوگوں کی جانچ پڑتال کرتا ہے کہ یہ شخص جو آگے دین بیان کر رہا ہے یہ خود کون ہے، کیونکہ بے شمار لوگ، جس طرح کہ میں آپ کے سامنے عرض کروں، ہارون رشید نے ایک رابضی کو پکڑا، ہارون رشید کے دربار میں ایک رابضی کو لایا گیا اور پتا چلا کہ یہ بدبخت سنی بن کے حدیث بیان کرتا تھا، سمجھ رہے؟ اس موضوع کی حساسیت آپ دیکھیں آپ ذرا، اس لیے میں ذرا اس طرف آ رہا ہوں۔ ہارون رشید کے دربار میں ایک رابضی کو لایا گیا اور کہا گیا کہ حضور یہ سنی بن کر ہے، یہ شیعہ سنی بن کر یہ حدیثیں گڑھتا تھا اور آگے تک حدیثیں پہنچاتا تھا اور جھوٹ بولتا تھا، جن محدثین سے اس کی ملاقات نہیں ہوئی ہے جھوٹ بولتا تھا میں نے فلاں محدث سے حدیث سنی ہے، اور جن کو اس نے کبھی دیکھا بھی نہیں ہے جھوٹ بولتا تھا کہ میں نے فلاں سے سنی ہے، اور فلاں بزرگ نے کوئی حدیث بیان بھی نہیں کی۔ مثال کے طور پر بغداد کے رہنے والے کسی بزرگ نے بات نہیں کی ہے، یہ بصرہ میں جا کر کہتا تھا کہ دیکھو میں بغداد سے آیا ہوں اور میں ان کی محفل میں بیٹھا تھا، انہوں نے یہ باتیں پیش کی ہے، تو ایسی کم سے کم اس نے ایک نہیں لاکھوں حدیثیں گڑھی تھی، کتنی لاکھوں جھوٹی باتیں رسول اللہ کی طرف منسوب کی، دیکھا آپ نے۔ اب علماء کا وہ درجہ متحرک ہوا کہ جناب یہ حدیثیں جو بیان کر رہا ہے یہ لگتا تو نہیں کہ حضور کے مزاج کے موافق ہے، حضور ایسی باتیں کبھی نہیں فرما سکتے۔ پکڑا گیا، اسے پکڑ کر لایا گرفتار کر کے ہارون رشید کے دربار میں، اور جب تحقیق کی گئی تو واقعی میں وہ سنی نہیں تھا اور رابضی تھا، بغض صحابہ میں حدیثیں بیان کر رہا تھا کہ سرکار نے صحابہ کے بارے میں یہ کہا معاذ اللہ، اور وہ تنقیص کی باتیں جمع کر رہا تھا۔ جب پکڑ لیا گیا اور ہارون رشید کے دربار میں لایا گیا، مارا پیٹا گیا، تو اس نے اگلا کہ ہاں میں رابضی ہوں اور کئی سالوں سے میں حدیثیں گڑھ رہا تھا، کئی سالوں سے میں حدیثیں گڑھ رہا تھا۔ اس سے پوچھا گیا تو چند حدیثوں کی اس نے بات کی، بعد میں فتویٰ دیا گیا کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ اس نے بڑے بڑے توہین کا ارتکاب کیا، تفصیل میں نہیں جاتا، اس پر کئی شدید الزامات تھے، قتل کر دیا جائے تو مسکرانے لگا۔ ہارون رشید نے کہا ہنستا کیوں ہے؟ تو کہنے لگا ہنسا اس لیے ہوں کہ مجھے تو مار دو گے، لیکن جو میں نے تمہارے علاقوں میں اور تمہارے مختلف ممالک میں جھوٹی روایتیں پھیلا دی اس کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا؟ اور میں تو یہ داڑھی میری سفید ہو گئی ہے، میں تو بچپنے سے یہ کام کر رہا ہوں۔ اس وقت ہارون رشید اپنے مسند سے کھڑے ہو کر کہنے لگا کہ اگر تم مرتے دم تک جھوٹی روایتیں پھیلاتا رہتا تب بھی سنی مذہب کو خوش نہیں ہوتا، اس لیے ہمارے درمیان اشارہ کر کے بتایا امیر المومنین عبداللہ بن مبارک جیسے لوگ موجود ہیں کہ جو تیرے جھوٹ کو تو کسی بھی پیمانے میں بیان کر دے اس کو سون کر فوراً پکڑ لیں گے۔ تو ایسے یہ وہ عظیم علماء ہوتے ہیں، توجہ آپ کی دلانے کے لیے، آپ کے ذہنوں کو وسیع کرنے کی بات عرض کر رہا ہوں، یہ وہ علماء ہوتے ہیں جن کا کام یہ ہوتا ہے کہ کوئی بات اگر مشہور ہو جائے، کوئی حدیث مشہور ہو جائے، کوئی شخصیت مشہور ہو جائے، کوئی تحقیق مشہور ہو جائے، تو یہ علماء کا طبقہ اس تحقیق کے پیچھے لگ جاتا ہے کہ آخر یہ روایت لایا کہاں سے، یہ بندہ خود کون ہے، کس سے پڑھا تھا، کہاں پیدا ہوا تھا، اس کا استاذ کون ہے، اس کا باپ کون ہے، اس کا علاقہ کون سا ہے۔
ایک ایک کر کے راویوں کو ٹٹولتے ہیں. اب بتائیے کتنی حساس فیلڈ ہے. تو دعا کرے اللہ ان علماء کی قبروں پر کروڑ رحمت نازل فرمائے جنہوں نے اپنی پوری زندگی دین کو بچانے کے لیے اور دین کے ہر گوشے کو محفوظ کرنے کے لیے آپ نے وقف کر دی ہے. اب انہی علماء نے جب غوث اعظم کو دیکھا، اب آئیے سمجھے آپ، اس طریقے سے میں آپ کو لے کر آ رہا تھا. انہی علماء نے جب غوث اعظم کو دیکھا، ان علماء میں سب سے بڑا نام جس شخصیت کا آتا ہے وہ حضرت علامہ شمس الدین ذہبی کا آتا ہے، علامہ ابن حجر اسقلانی کا آتا ہے، امام ملت والدین علامہ جلادی سوتی کا آتا ہے، اور سن لیجیے ان میں ایک عظیم نام محدث ابن جوزی کا آتا ہے. میں آپ کو کہتا ہوں میرے پاس وقت نہیں ہے، خدا کی قسم آج میرے پاس وقت ہوتا تو میں آپ کے سامنے ان کے سارے حوالے پڑھ کے بتاتا، لیکن میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ میری پرانی تقریریں بھی دیکھیں، میں نے اس میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے. غوث اعظم کو کبھی ابن حجر کی زبان سے سن کر دیکھیں، غوث اعظم کو کبھی امام ذہبی کی زبان سے سن کر دیکھیں، غوث اعظم کو کبھی ابن جوزی کی زبان سے سن کر دیکھیں، غوث اعظم کو کبھی امام سوتی کی زبان سے سن کر دیکھیں. یہ وہ ائمہ ہے جو بڑے بڑے کو نکیل دیتے ہیں، لیکن جب غوث پاک کا نام آتا ہے تو سر کو جھکا دیتے ہیں. تو یہ ہے میرے غوث اعظم کی شان. دیکھ لیا آپ نے کہ غوث اعظم کا مرتبہ اسلام میں کتنا بلند ہے. یہ تو ذات کی بات تھی کہ یہ سر کو جھکا لیتے ہیں، یہ تو سر کو جھکا لیتے ہیں. اور بڑی بات کیا کی جائے، ابن تیمیہ نے اپنی کتاب اور فتاوی ابن تیمیہ جلد نمبر 11 اور 10 کے اندر جو تصوف پر اس نے بحث کی ہے وہاں پر تفصیل کے ساتھ لکھا ہے، اور یہاں تک وہ پہنچا ہے اور اس نے کہا ہے کہ میرا دل آپ کی عقیدت میں جھکا ہوا جاتا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ میرے والد ابن تیمیہ جیسا شخص کہ جس کو یہ کہا جائے کہ بندر کبھی ادرک کھائے تو اس کو ذائقہ آ جائے، آپ کہیں میں اس بات کو نہیں مان سکتا. اسی طرح ابن تیمیہ کسی ولی کی تعریف کر دے یہ سمجھ میں نہیں آ سکتا، لیکن یہ غوث اعظم ہے، یہ پیران پیر ہے، یہ باز اللہ یا شب ہے، یہ خدا کے وہ شیر ہے جو دشمن خدا پر گھات لگائے بیٹھے رہتے ہیں. آپ کو خدا نے اتنا مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ اپنوں کے دل میں تو محبت ڈالی ہے، دشمنوں کے دلوں میں آپ کا رعب ڈالا ہے، دشمنوں کے دلوں میں رعب ڈالا ہے. ابن تیمیہ نے وہ کبھی اس بات کو مانتا نہیں ہے، وہ خواب کا قائل نہیں ہے، وہ واسطوں کا قائل نہیں ہے، لیکن میں آپ کو کہتا ہوں فتاوی ابن تیمیہ جلد نمبر 11 آپ دیکھیے، اس میں اس نے اپنے باپ کے کئی خواب ذکر کیے ہیں کہ میرے باپ نے غوث اعظم کو خواب میں دیکھا، میرے باپ کے ایک دوست تھے ان کے پاس غوث اعظم خواب میں تشریف لائے، یہ واقعہ بیان کیا. میں انگوش بدندار رہ گیا کہ اس نے کسی عالم کو نہیں چھوڑا، کسی صوفی کو نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ محی الدین ابن عربی جیسے لوگوں کا اس نے تعاقب کیا ہے. اگر اس کی زبان کسی کے سامنے گنگ اور یہ کسی کے سامنے گونگا اور اس کا سر کسی کے سامنے جھکا ہے تو وہ میرے پیرانے پیر کے سامنے جھکا ہے. تو اندازہ لگائیے یہ غوث اعظم کی ذات پر تبصرہ ہو رہا ہے. کس پر بولے؟ ذات. کیونکہ ایک ذات ہوتی ہے، پھر ایک ذات سے متعلق جو آگے تحقیق چلتی، یہ تو ذات تھی. اب یہ جو ائمہ جن کی ذمہ داری ہے، جو ٹٹولتے ہیں، جو نباز جس میں ہارون رشید کا واقعہ پیش کیا، وہ تمام غوث اعظم کو اپنا مقتدا کہتے ہیں، غوث اعظم کو اپنا مقتدا کہتے ہیں، امام کہتے ہیں. اب غوث اعظم پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں، اب ان علماء کی دوسری ذمہ داری یہ شروع ہو جاتی ہے کہ دیکھو غوث اعظم تو ہمارے امام ہیں، لیکن ان کی جانب کوئی غلط بات منسوب نہ ہو جائے، کیونکہ لوگ آگے گمراہ ہو جائیں گے. کیونکہ غوث اعظم کے لیے ہم نے اس بات کو لکھ دیا ہے کہ وہ پیرانے پیر ہے، اس بات کو لکھ لیا کہ ہمارے بزرگ ہیں. رشید احمد گنگوہی سے کسی نے پوچھا، عاشق رائے مرٹھی لکھتے ہیں تذکرۃ رشید میں کہ رشید احمد گنگوہی بیٹھا ہوا تھا، کسی نے پوچھا کہ حضور شیخ عبد القادر جیلانی قدس سر العزیز کو لوگ پیرانے پیر کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور غوث اعظم کا یہ قول ہے کہ قدمی ہاذہی علی رقبۃ کل ولی اللہ، کہ جتنے ولی ہیں ان کی گردنوں میں شیخ عبد القادر جیلانی کا گویا کہ قدم موجود ہے. تو کیا مولانا ان کے مریدین کہتے ہیں، ان کے چاہنے والے کہتے ہیں کیا غوث اعظم کے بارے میں جو لوگ سے مراد ہم سنی ہیں نا، کیونکہ عرس تو ہمارے پاس ہی ہوتا ہے، ختم قادریہ شریف تو ہمارے وہاں ہی ہوتا ہے، ختم خواجگان شریف تو ہمارے پاس ہی ہوتا ہے. تو پوچھا گیا کہ جو لوگ غوث اعظم کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں کہ ان کا قدم جو ہے وہ سارے ولیوں کی گردن پر ہے، وہ جو سے مراد میرا امام ہی تو ہے نا، جس نے یہ کہا ہے کہ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا. یہ بات تو کسی اور نے نہیں کی نا، یہ تو میرے امام نے کی ہے. یہ تو سنیوں کا یہ نظریہ ہے، تو وہ نام سنیوں کا نہیں لیتا، کہتا جو یہ کہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی پیرانے پیر ہیں اور ان کا قدم جو ہے وہ ساری ولیوں کی گردنوں پر ہے، اس بات کو مانا جائے گا. گنگوئی نے دوسری راہ نہ پکڑی بلکہ ڈائریکٹ کہا بات بالکل درست ہے، وہ پیرانے پیر ہے اور ان کا قدم ہر ولی کی گردن کے اوپر ہے.
اب میرے پاس وقت نہیں ہے، میں کہاں کہاں لے جا کر آپ کو حوالے بتاؤں کہ حضور غوث اعظم قدس السر العزیز وہ عظیم شخصیت ہے کہ بڑے بڑے کے سورج غروب ہو گئے ہیں، لیکن میرے غوث کا سورج آج بھی افق پر چمک رہا ہے، آج بھی افق پر چمک رہا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ جہاں ذات کی بات ہے کسی نے اختلاف نہیں کیا۔ اب ذات مسلم ہو گئی، توجہ ہے، ذات مسلم ہو گئی، اب فیض آگے چلنا چاہیے۔ ان علماء کی ذمہ داریاں اب مکمل نہیں ہوئی، یہ ذمہ دار علماء ابھی سبکدوش نہیں ہوئے۔ ان کا کام ہوتا ہے ذات کے حوالے سے، پھر ذات سے جو تعلیم کا اجرا آگے ہو رہا ہے اس حوالے سے۔ تو انہوں نے ذات کے حوالے سے تو کہہ دیا کہ غوث اعظم امت کے امام ہیں، غوث اعظم امام الموحدین ہے، غوث اعظم اولیاء کے سردار ہیں، لیکن اب غوث اعظم کی جو بات آگے جا رہی ہے وہ غوث اعظم نے کی بھی ہے کہ نہیں کی ہے؟ اب یہ سوال بنتا ہے۔ غوث اعظم نے جو باتیں فرمائی ہے اور آج جو ہمارے معاشرے میں مشہور ہوئی ہے، بے شمار کتابیں غوث اعظم پر لکھی گئی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو وہ غوث اعظم نے کی بھی ہے کہ نہیں کی ہے؟ غوث اعظم نے ان باتوں کو ارشاد فرمایا کہ بھی نہیں فرمایا؟ اب وہ علماء کتابوں کی طرف آ گئے، اور کتابوں کے سے پہلے اس کتاب کے مصنف کی طرف آئے تو میں نے آپ کے سامنے نام لیا تھا علامہ ابن حجر اسقلانی کا، علامہ ذہبی کا، امام جلال الدین سیوطی کا، ٹھیک ہے، شاہ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمت کا، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی علیہ رحمت کا۔ یہ وہ شخصیات ہیں جو لوگوں کے رگ و پے کے اندر خارجیت کو دیکھتے ہیں، ربس کو دیکھتے ہیں، نفاق کو دیکھتے ہیں، اور اس کو ٹٹول کر نکال کر امت کے سامنے شور مچاتے ہیں، واویلا کرتے ہیں، تحقیق کر کے پیش کرتے ہیں کہ اس شخص سے بچو، اور جو ٹھیک ہوتا ہے اس کے لیے پھر اپنی پوری زندگیاں ان کی تعریف میں وقف کر دیتے ہیں۔ اب غوث اعظم پر تو انہوں نے تعریفی کلمات کہے، لیکن جو غوث اعظم پر کتابیں لکھی گئی تھی وہ لکھنے والے جو پہلا شخص کھڑا ہوا وہ سید نور الدین شتنوفی تھا رحمت اللہ علیہ۔ جس طرح غوث اعظم کو آپ نے ابن حجر سے پڑھا نا، جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، امام سیوطی سے پڑھا، امام ذہبی سے پڑھا، شاہ عبد الحق صاحب سے پڑھا، شاہ عبد العزیز سے پڑھا۔ اب آئیے غوث اعظم پر جو کتابیں لکھی گئی ان میں سب سے پہلا رائٹر اور سب سے مسلم رائٹر جس کو ہم سنی اپنے سروں پر بٹھاتے ہیں، علامہ سید نور الدین شتنوفی علیہ رحمت۔ آئیے ابن حجر اسقلانی سے پوچھیے یہ شخص کیسا تھا؟ غوث اعظم کی شخصیت تو نرالی ہے، لیکن غوث اعظم کے فیض کو جو آگے بڑھا رہا ہے یہ خود بندہ کیسا ہے، اس کے بارے میں بتائیے۔ امام ذہبی ہو، علامہ ابن حجر اسقلانی ہو، شاہ عبد الحق محدث دہلوی ہو، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی ہو، امام سیوطی ہو، یہ تمام کہتے ہیں کہ جس طرح غوث اعظم کی شخصیت بے نظیر و بے مثال ہے، اس طرح آپ پر جس نے کام کیا ہے وہ مصنف علامہ شتنوفی بھی اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتا ہے۔ کڑی جڑتی جا رہی ہے، کڑی جڑتی جا رہی ہے۔ اب نور الدین شتنوفی نے جو کتاب لکھی وہ بہجت الاسرار ہے۔ کون سی ہے؟ بہجت الاسرار۔ اب یہ خود کتاب کا کیا درجہ ہے؟ اس میں کوئی غلط روایت آ گئی ہو، علامہ نور الدین شتنوفی نے کوئی غلط بیانی کر دی ہو تو شاہ عبد الحق محدث دہلوی کہتے ہیں، اور تمام ائمہ اس بات کو لکھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فتاوی رضیہ شریف کے اندر اس کی بڑی خوبصورت تحقیق فرمائی، اور اس میں اصل یہ ہے کہ فرمایا کہ علامہ نور الدین شتنوفی علیہ رحمت نے اس کتاب کو اتنے پاکیزگی اور اتنے احترام اور اتنی محبت کے ساتھ جمع کیا ہے جس طرح محدثین رسول اللہ کی حدیثیں جمع کرتے تھے، کہ سند در سند ہوتی تھی، سند در سند، کہ فلاں صحابی نے حضور سے سنا، صحابی سے تابعی نے سنا، تابعی سے تبع تابعین نے سنا، تبع تابعین سے ان کے شاگرد نے سنا، ان کے شاگرد سے ان کے شاگرد نے سنا، ان کے شاگرد سے امام بخاری نے سنا، جو سند چلتی ہوئی آتی ہے۔ اسی طرح علامہ نور الدین شتنوفی علیہ رحمت نے غوث اعظم سے حدیث کی سند کے طریقے پر آپ کی زندگی کے ایک ایک لمحے کو، آپ کی ایک ایک کرامت کو، اور آپ کی زندگی کی عظمت کے ایک ایک پہلو کو نقل کیا۔ ارے امام بخاری تو رسول اللہ تک پہنچنے کے لیے 6 سے 7 واسطہ لگتا ہے، نور الدین شتنوفی علیہ رحمت کو غوث اعظم تک پہنچنے کے لیے صرف 2 واسطے لگتے ہیں۔ کتنے؟ 2 واسطے سے ڈائریکٹ حضور غوث اعظم کے دربار میں پہنچتے ہیں۔ یہ سند اپنے والد سے لیتے ہیں، اور ان کے والد جو ہے وہ آگے ان لوگوں سے سند لیتے ہیں جو حضور غوث اعظم کی خدمت میں بیٹھا کرتے تھے۔ تو گویا کہ خلاصہ اس ساری گفتگو کا کیا نکلا کہ کسی شخصیت کو اس کی ذات کے اعتبار سے دیکھا جاتا ہے، ذات کے بعد اس ذات پر جس نے کام کیا ہے اس حوالے سے دیکھا جاتا ہے، اس شخصیت پر جو کتاب لکھی گئی ہے اس حوالے سے دیکھا جاتا ہے۔ ان میں اگر کہیں ایک جگہ بھی گڑبڑ آ گئی تو پھر اس شخصیت سے تھوڑا اجتناب کیا جاتا ہے، ان کتابوں سے تھوڑا اجتناب کیا جاتا ہے۔ لیکن غوث اعظم وہ عظیم شخصیت ہے دربار اولیاء میں کہ نہ آپ کی ذات پر کوئی اعتراض، آپ پر جنہوں نے لکھا نہ ان پر کوئی اعتراض، جو لکھی گئی کتاب ہے نہ اس پر کوئی اعتراض۔ تو لہذا اب واضح ہو گیا کہ اس دور میں ایک مولوی کچھ باتیں کرے، دوسرا مولوی کچھ باتیں کرے، تیسرا مولوی کچھ باتیں کرے، ہم سارے مولویوں کو چھوڑ غوث اعظم کی وہ کتاب پڑھ کر دیکھیں کہ غوث اعظم کا عقیدہ کیا تھا۔ بات درست ہو گئی، سند جڑ گئی،
ایک مولوی کہے جی میلاد حرام، دوسرا کہے جی میلاد جائز، تیسرا کہے جی بدعت ہے، چوتھا کہے جی فلانا ہے، کوئی کہے جی رسول اللہ کو علم غیب نہیں، کوئی جی کہے کہ جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام مختار نہیں، کوئی کہے جی جبریل حضور کا استاد ہے. اب یہ ساری باتیں جو معاشرے کے اندر ذکر کی جا رہی ہے، تو ہم اس میں ایک بات صرف یہ عرض کر دینا چاہتے ہیں کہ حضور سید غوث اعظم کے سچے عقائد پر کتابیں موجود ہیں، اور قرآن مجید برہان رشید نے اسی بات کو ذکر کیا ہے، اہدنا الصراط المستقیم. یہ لمبی چوڑی بات کا میں نے خلاصہ آپ کو بتا رہا ہوں. اگر حق پر آنا چاہتے ہو، صراط مستقیم پر آنا چاہتے ہو، تو جو میں نے باتیں کی ہے اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے چیلنج کیا جائے اور میرے سامنے دلیل قائم کی جائے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ دلیل کس طرح قائم ہو سکتی ہے جبکہ قرآن نے دلیل قائم کر دی ہے کہ صراط مستقیم وہ ہے جس پر اولیاء چل رہے ہیں. اور صراط مستقیم پر اللہ نے فرمایا کہ مجھ سے دعا کرو کہ تم سیدھے راستے پر چلو. اور سیدھا راستہ کیا ہے؟ فرمایا کہ ہر راستہ سیدھا نہیں ہوتا ہے، سیدھا راستہ وہ ہے کہ جن پر ہمارے انعام یافتہ بندے چلے ہیں. اور وہ انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ قرآن نے خود کہا وہ نبیین ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء، وہ صالحین ہیں. تو صالحین انعام یافتہ بندے ہیں. جو ایک بھی صالح شخص کے ساتھ وابستہ ہو گیا وہ صراط مستقیم پر آ گیا، وہ صراط مستقیم پر آ گیا. تو حضور غوث اعظم کی شخصیت پر تو ایک تبصرہ ہوا. اگر صالحیت کے حوالے سے کیا جائے تو میں کہتا ہوں اہل سنت کی بات کرتا ہوں، شیعوں کو چھوڑ کر. اہل سنت کے اندر کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس نے حضور غوث اعظم پر جرح کی ہو، بلکہ اپنے تو اپنے غیر بھی حضور غوث اعظم کو ولی کہتے ہیں. تو بالاجماع بالاتفاق مسلم طور پر متفقہ طور پر غوث اعظم صالحین میں سے ہے، اور قرآن کہتا ہے صالحین کے راستے پر چلو. قرآن کہتا ہے صالحین کے راستے پر چلو. اب میں آپ کو اعلی حضرت کی بات کروں، وہابی تھانوی کی بات کرے، غیر مقلد جناب جو ہے کہ ان کے تو کوئی امام نہیں ہے، لیکن کسی اور کی بھی اگر وہ بات کرے تو جناب اختلاف قائم ہو جائے کہ میں آپ کے مولوی صاحب کو نہیں مانتا، وہ کہے جی میں آپ کے مولوی صاحب کو نہیں مانتا، وہ کہے جی میں آپ کے مولوی صاحب کو نہیں مانتا. لیکن غوث اعظم اوپر جا کر ایسی شخصیت تو بن جاتی ہے نا کہ جن کو سب مانتے ہیں. اب سنیے، جب غوث اعظم کو سارے اولیاء مانتے ہیں اور سب غوث اعظم کو صالح مانتے ہیں، میں چند حقائق ابھی عقل کو ہلا دینے والے یہاں پر رکھنا چاہتا ہوں. ان لوگوں کی عقلیں ہلیں گی جو اہل سنت سے دور ہیں، اور ان کے دل خوش ہو جائیں گے جو گنبد خضرا سے محبت کرتے ہیں. اور میں ابھی آپ کے سامنے وہ حقائق آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. بات دراصل یہ ہے میرے دوستو کہ جب ہم حضور غوث اعظم کو ولی مانتے ہیں اور تمام لوگ مانتے ہیں، آپ کو صراط مستقیم میں مانتے ہیں، تو اب میں پوچھتا ہوں کہ جو عقیدہ غوث اعظم کا ہو وہ اگر امام احمد رضا کا ہو جائے تو غوث اعظم تو اس عقیدے کو رکھتے ہوئے جنتی ہو گئے، صراط مستقیم کے مسافر ہو گئے، صالحین میں سے ہو گئے. وہ عقیدہ اگر ہمارا ہو تو ہم جہنم میں کیسے جا سکتے ہیں؟ تو بہترین فارمولہ جو ہے یہ مباحثہ اور یہ مناظروں سے بچنے کا اور یہ مبالغہ آرائی سے بچنے کا وہ یہ ہے کہ دیکھو بھائی، ہم نے نماز میں وعدہ کیا تھا کہ ہم بزرگوں کے راستے پر چلیں گے. ہم خدا سے دن میں 5 وقت جو نماز پڑھتے ہیں فرض، اس میں بھی، سنتوں بھی اور نوافل میں بھی، ہر نماز میں خدا سے وعدہ کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم اس کے راستے پر چلیں گے جو تیرے محبوب بندے ہیں. اب ہم نے خدا سے وعدہ کیا ہے کہ ہم انعام یافتہ بندوں کے راستے پر چلیں گے، ہم ولیوں کے راستے پر چلیں گے، ہم اولیاء اور صالحین کے راستے پر چلیں گے. اب جیسی ہم نماز سے باہر ہو گئے تو اگر کسی ولی کا راستہ ہمارے سامنے آ گیا اور ہم نے کسی سے کہا کہ دیکھ یہ اولیاء یہ کہتے ہیں، وہ آگے سے منہ چڑھا کر یہ کہے ان کی کتاب بند کرو، یہ بتاؤ کہ قرآن میں کیا لکھا ہے، تو اس گمراہ شخص کو پھر یہ کہہ دینا چاہیے کہ دیکھ قرآن تو نے زیادہ سمجھا یا ان اولیاء نے زیادہ سمجھا. دیکھ جس کتاب سے میں ان کا عقیدہ بتا رہا ہوں، اگر کتاب غلط ہو تو تو بول، کہا نہیں کتاب بھی ٹھیک ہے انہی کی ہے. اس کتاب پر کوئی جرح ہے، کہا یہ جرح نہیں، کتاب بھی مسلم ہے. تو پھر ان کے عقیدے کو مات، بولے نہیں قرآن بند کر، کتاب بند کرو، قرآن کی آیت پڑھ. ہم نے کہا جی اللہ رب العالمین نے صالحین کے راستے پر چلنے کے لیے کہا ہے، اور انہوں نے ہم سے زیادہ قرآن سمجھا ہے، انہوں نے ہم سے زیادہ دین کے نظریے سمجھے ہیں. جب جو عقیدہ رکھ کر یہ مسلمان رہے، جو عقیدہ رکھ کر یہ جنتی رہے، ان کی کتاب سے وہ عقیدہ ہم اپنا پر جہنم میں کیسے جا سکتے ہیں؟ تو وہ بہت بڑا دین میں فراڈ پیدا کر رہا ہوگا کہ جو مسلم بات اولیاء کی آ جائے سامنے، پھر کہے جی حدیث پڑھ کے سنا، قرآن پڑھ کے سنا. ارے حدیث قرآن پڑھنا تو جب جاتا ہے کہ جب کسی شخصیت پر اعتراض ہو، جس شخصیت کا نام لے کر دین بیان کیا جا رہا ہے وہ قرآن ہی کو بیان کرنے والے ہیں، حدیث ہی کو بیان کرنے والے ہیں. اگر تیری کوئی تفسیر قرآن کی ان کے قول کے خلاف ہوگی تو وہ قرآن کے خلاف ہوگی، اس لیے کہ انہی کا قول قرآن کی تفسیر ہوگا، اسی لیے تو ان کے راستے پر چلنے کا حکم دیا گیا ہے.
اسی لیے تو ان کے راستے پر چلنے کا حکم دیا گیا ہے، ان کے راستے پر چلنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو میرے دوستو، ان تمام تر مرحلے کا خلاصہ جو نکلا وہ یہ نکلا کہ اولیاء کی کتابیں مارکیٹ میں موجود ہے، ان کے نظریے اور عقیدے دیکھے جائیں کہ ان کا نظریہ اور عقیدہ کیا ہے۔ ایک بات، میں نے آپ کے سامنے بڑے بڑے لوگوں کے نام لیے، بڑے بڑے لوگوں کی وضاحت کی ہے، لیکن میرا دل بڑا دکھا جب میں نے البدایہ والنہایہ ابن کثیر کو پڑھا۔ ابن کثیر نے اپنے استاد ابن تیمیہ کے لیے تو آدھی سے زیادہ جلد لکھی ہے، اس کی تعریفوں کے انبار باندھے ہیں اور بڑا مبالغہ کیا ہے، لیکن جو تحقیق کرنے والے لوگ ہیں میں ان کا خدمت عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور غوث اعظم کا ذکر جال بدایہ و نہایہ میں کیا ہے تو 4 سے 6 لائنیں لکھی ہیں صرف۔ نیک تھے، صالح تھے، ولی تھے، بڑے موحد تھے، ان کی جناب ان کی طرف جھوٹی باتیں بڑی منسوب ہے۔ آپ انداز دیکھ رہے ہیں غوث اعظم کے زندگی پر تبصرہ کرنے کا، ان کا نام یہ تھا، ان کے والد کا نام یہ تھا، یہ فلاں جگہ پیدا ہوئے، فلاں جگہ وصال فرمایا، اور بڑے نیک تھے، صالح تھے، دین کی بڑی خدمت کی ہے انہوں نے، لیکن ان کے جانب بڑی غلط باتیں منسوب ہے، بڑی غلط کرامتیں منسوب ہے، کتاب ختم۔ تو اس کی وضاحت تو کرتا کہ تجھے بہجت الاسرار نظر نہیں آئی تھی جو ان کی زندگی پر صحیح کتاب تھی؟ غوث اعظم کی خود فتول غیب نظر نہیں آئی تھی جس کو خود ابن تیمیہ نے قبول کیا ہے؟ یہ ہے وہ بغض، یہ ہے وہ دین کے لٹیرے اور چور جو صحیح لوگوں کے نظریے کو آپ کے سامنے نہیں لانا چاہتے۔ ابن تیمیہ جیسی شخص کہ امت کے 95% لوگوں نے اس پر جرح کی ہے، اسے گمراہ کہا ہے، اس کے لیے تو پوری جلد لکھ دی، اور غوث اعظم جن کے سامنے امت نے عقیدت کے سر کو جھکایا ہے ان کے بارے میں لکھ دیا کہ غلط باتیں منسوب ہے۔ تو لکھنا تو چاہیے تھا کہ کون سی غلط باتیں ان کی جانب منسوب ہے، کون سی غلط کرامتیں ان کی یہاں پر منسوب کر دی گئی ہیں، کون سی ایسی غلط بات منسوب ہو گئی ہے۔ اس لیے میں نے یہ پورا طریقہ بتایا ہے، اور ہمت ہے تو اس کا جواب دو کہ بہجت الاسرار غوث اعظم کی جانب صحیح کتاب ہے۔ علامہ نور الدین شتنوفی ایک ثقہ مؤلف ہے، اور غوث اعظم کی شخصیت خود ایک اعتمادی شخصیت ہے۔ جب صحیح روایات موجود ہیں تو آپ نے اس کا تبصرہ کیوں نہیں کیا، اس کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ ایسے شخص کو مورخ نہیں کہا جاتا، ایسے شخص کو محرف کہا جاتا ہے، دین کا دشمن کہا جاتا ہے، کہ جو اپنے مطلب کے لوگوں کی باتیں تو بڑی کرے لیکن امت جس کو قبول کر رہی ہو اس کے نظریے کو رد کرے۔ تو یہ ابن کثیر کی بات کو پڑھ کر میرا دل بڑا دکھا اور مجھے بڑا تعجب ہوا، اور میں نے کہا کہ میں کسی علمی فارم کے اوپر اور کسی علمی مجمع کے اندر اس بات کو رد کروں گا اور اپنے دوستوں کی طرف اس بات کو بڑھاؤں گا کہ یہ ہے وہ ظلم و تشدد، اور یہ ہے وہ طغیانی، اور یہ ہے وہ انتہا پسندی، اور یہ ہے وہ گروہ بندی جو انہوں نے کر کے دکھائی ہے۔ اگر غوث اعظم کو دیکھنا ہے تو یہ ابن کثیر جیسے لوگ تو اپنے رستے پر رہے، ابن حجر کی زبان سے سنو، شاہ عبد الحق صاحب کی زبان سے سنو، امام سیوطی کی زبان سے سنو، علامہ عبد الرحمن جامی کی زبان سے سنو، شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے سنو۔ یہ وہ شخصیت غوث اعظم قدس سر العزیز کی۔ آپ کے جانب جو غلط کرامات مشہور ہیں امت اس کو مانتی نہیں ہے، الحمدللہ آپ کی جانب جو صحیح کرامات مشہور ہے جس کو علماء بیان کرتے ہیں وہ مستند کتابوں سے بیان کرتے ہیں اور مستند حوالوں سے بیان کرتے ہیں۔ یہ غوث اعظم کے حوالے سے تبصرہ ضروری تھا جو میں نے مختصر انداز میں آپ کے سامنے کر دیا۔ اب آئیے غوث اعظم کے عقیدے کیا تھے، اور عقیدے کی بنیاد قرآن ہے۔ عقیدے کی بنیاد بولے قرآن ہے، عقیدے کی بنیاد قرآن ہے، لیکن قرآن عقیدے کی بنیاد تو ہے، لیکن قرآن کا ترجمہ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ تو پھر قرآن کے ترجمے میں بھی ہمیں ان لوگوں کے ساتھ چلنا پڑے گا کہ جو شیطان جن کے قریب نہیں آتا، شیطان جن کے قریب نہیں آتا، شیطان جن کی بات میں اپنی بات کو ملانے سے، ملوث کرنے سے، جن کی شخصیات پاک ہوتی ہے شیطان کے مکر و کید کے ساتھ، جن کا راستہ ہدایت کا راستہ ہوتا ہے، تو پھر بات یہ ہے کہ قرآن تو قاری صاحب پڑھ دیں، پھر ترجمہ غوث اعظم سے کروائیں، تفسیر غوث اعظم سے بیان کروائیں۔ ہم کسی ابو لالا اور ابو نیلا ایسے مفسروں کو نہیں مانتے ہیں، ہم اس مفسر کو مانتے ہیں جسے غوث اعظم کہا جاتا ہے اور جو غوث اعظم کے نظریے کو آگے بڑھاتا ہے۔ اور جب اس امت کے اندر، یہ میں آپ کو ایک روشنی کی بات پیش کر رہا ہوں، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ کے سامنے بڑے درد دل کے ساتھ ایک ہدایت کے پہلو کو بیان کر رہا ہوں۔ مارکیٹ میں درجنوں تفسیریں موجود ہیں، لیکن ہر وہ تفسیر بندے کو گمراہ کرے گی۔ قرآن کی ہر وہ تفسیر جو لکھی گئی ہے بظاہر جو شخص لکھ رہا ہے وہ گمراہی کا سبب ہوگی جس تفسیر کا تعلق پچھلے لوگوں سے نہیں ہوگا، جو اس کی اپنی رائے ہوگی، جو اپنی رائے ہوگی۔ جس طرح کہ آج کل بے شمار ڈاکٹر پروفیسر فلانا فلانا پیدا ہو گئے، کہتے جی پچھلوں نے تو یہ کہا تھا، میری رائے یہ ہے،
ہم نے کہا تم اپنی رائے جیب میں رکھو، ہم پچھڑوں کے راستے پر چلیں گے، اس لیے کہ اللہ سے ہم وعدہ کر چکے ہیں ہم تیرے نیک بندوں کے راستے پر چلیں گے، تو آج کی پیداوار ہے تجھے ہم کیوں مانے؟ بولے مجھے مانو۔ میں نے کہا تو داتا صاحب کو نہیں مانتا، خواجہ صاحب کو نہیں مانتا، شاہ عبد العزیز کو نہیں مانتا، شاہ ولی اللہ کو نہیں مانتا، امام احمد رضا کو نہیں مانتا، مجھے الفسانی کو نہیں مانتا، تو امت کے ان عظیم ابن حجر اسقلانی، علامہ جلال السیوطی علیہ الرحمت، ابن جریر کو نہیں مانتا، امام رازی کو نہیں مانتا، علامہ خازن کو نہیں مانتا، صاحب مدارک کو نہیں مانتا، تفسیر مظہری کو نہیں مانتا، تو امت کے اجماع اور مسلم ائمہ کو نہیں مانتا، تو مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں تجھے مانوں؟ اپنے ذوق کو بالغ کریں اور ہر ایک کی تفسیریں نہ سنا کریں، اور ہر ایک کے ترجمہ قرآن کے لیے ٹی وی کھول کر فوراً اپنی آنکھوں کو کشادہ نہ کیا کریں، ترجمہ بھی ان لوگوں کا سنیں اور تفسیر بھی انہی کی کتاب سے پڑھیں جن کا تعلق اس کڑی سے جڑا ہے جو کڑی بغداد تک جاتی ہے، جو کڑی بغداد تک جاتی ہے۔ آئیے اس مکمل تبصرے کے بعد آپ کو سمجھے میں کیا سمجھانا چاہ رہا تھا؟ میں آپ کو لا کر صراط مستقیم پر کھڑا کر رہا تھا، اب الحمدللہ ہم صراط مستقیم کے بالکل وسط میں کھڑے ہوئے ہیں، اب غوث اعظم کھینچ کر ہمیں گنبد خضرا تک لے جائیں گے۔ آپ کہیں گے شاہ صاحب ہم کیسے صراط مستقیم پر آ کر کھڑے ہو گئے؟ میں نے کہا جی ہمیں اپنی منزل پتا تھی۔ وہ کہنے لگے کیسے؟ میں نے کہا جی فلاں شخص تھا، وہ کہنے لگا جی 3 دن ہمارے ساتھ جماعت میں چلو۔ ہم نے اس سے پوچھا جی 3 دن آپ کے ساتھ جماعت میں تو چلیں گے، آپ کا تعلق کس سے؟ کہا کسی سے نہیں۔ میں نے کہا تمہارے پاس منزل ہی نہیں ہے تو مجھے راستہ کیا دکھاؤ گے؟ ہمیں تو منزل بھی مل گئی، مقتدا بھی مل گیا ہے، منزل بھی مل گئی اور مقتدا بھی مل گیا ہے، غوث اعظم بھی مل گئے ہیں، شہر بغداد بھی مل گیا ہے، اب بالکل ہم وسط صراط مستقیم پر کھڑے ہوئے ہیں۔ اب غوث اعظم دیکھیے ہمیں کھینچ کر مدینہ شریف کی طرف کیسے لے جاتے ہیں۔ پہلے میرے غوث کا علم دیکھیے آپ، غوث اعظم قدس سر العزیز پر ہم نے تفصیلی خطابات تو کیے ہیں، لیکن یہاں پر ایک سرسری بات کر دینا چاہتا ہوں بہجت الاسرار سے۔ یہ سارا زور میں نے اس لیے لگایا کہ آپ یوں نہیں کہ صرف آپ ہاں بس ہوگا کوئی واقعہ، ہمارے بزرگ جب بیان کرتے تو کہتے جی ہوگا، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں جس کتاب سے ہو رہا ہے نا اس کتاب پر امت کا اجماع ہے، وہ کتاب محققین نے اپنی پلکوں پر سجائی ہے اس کی عبارتیں، اور اس عالم کی محبت کو اپنے دل میں بٹھایا ہے۔ تو علامہ سید نور الدین شتنوفی علیہ رحمت غوث اعظم کا تعارف کرواتے ہیں بہجت الاسرار کے اندر۔ بہجت الاسرار میں ابتدائی بحث کے اندر غوث اعظم کا تعارف ہوتا ہے، محدث ابن جوزی اور ابو العباس حضور غوث اعظم کے دربار میں موجود ہیں۔ کہا جاتا ہے علامہ نور الدین شتنوفی علیہ رحمت لکھتے ہیں کہ محدث ابن جوزی کے بیٹے کو حافظ ابو العباس نے کہا کہ بیٹا تیرا باپ تھا ابن جوزی، محدث ابن جوزی جو جرح کرنے والا ہے، محدث ابن جوزی اتنے خطرناک جارے ہیں کہ وہ امام بخاری تک کو نہیں چھوڑتے ہیں، لیکن وہ جس کے سامنے اپنے کپڑے پھاڑ کر قدموں میں گرتے ہیں تو وہ میرے غوث اعظم ہے۔ یہ اندازہ لگائیے غوث اعظم کی علمیت کا، اللہ اکبر۔ محدث ابن جوزی نے علل بخاری پر پوری کتابیں لکھی ہیں، 82 سے زیادہ حدیثوں پر جرح کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن غوث اعظم کے سامنے آئے تو قدموں میں ہی گر گئے تھے۔ تو محدث ابن جوزی کے بیٹے کو شیخ ابو العباس کہتے ہیں کہ بیٹا تیرا باپ اور میں ہم دونوں شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں حاضر تھے، بولو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بیٹے نے کہا اچھا میرے والد بھی تھے؟ کہا محدث ابن جوزی بھی تھے۔ تو پھر کیا ہوا؟ کہنے لگے قاری صاحب نے ایک آیت کی تلاوت کی۔ محدث ابن جوزی کا بیٹے کو کہہ رہے ہیں حافظ ابو العباس کہ تیرا باپ جو محدث ابن جوزی ہے وہ اور میں ہم دونوں غوث اعظم کی محفل میں موجود تھے۔ لکھنے والا کون؟ آنے والا محدث ابن جوزی جیسا شخص، لکھنے والا شاہ نور الدین شتنوفی جیسی شخصیت، اور بیان ہو رہی ہے بہجت الاسرار کے اندر۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم اس سے زیادہ سچ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اگلا بھی تو اپنے ابا کو بیان کرنے کے لیے نکاح نامہ ہی لاتا ہے نا، ورنہ کوئی دلیل تو نہیں ہوتی کہ ابا کون ہے۔ سمجھ رہے ہو میری بات؟ تو بات تو اسی طرح مسلم دلیلوں سے چلتی ہے نا۔ تو میں کہتا ہوں دین تو اتنی سندوں سے بیان کیا جاتا ہے۔ افسوس ہے میرے دوستو ہم کس دور کے اندر آ گئے ہیں کہ حق ہمارے سامنے کھڑا ہے لیکن ہم حق کو دیکھ کر بھی قبول نہیں کرتے۔ کتنا بڑا افسوس کا مقام ہے۔ ہم دنیا کے کتے ہو گئے ہیں، ہم دنیا کے کتے ہو گئے ہیں۔ ہم اس کے پیچھے چلیں گے جو مولوی ہمیں نوکری پر لگائے گا، جو ہمیں تھانے کے اندر ہماری سفارش کروا دے گا، جس کا تعلق دہشت گردوں سے ہوگا۔ پرسوں اخبار جنگ میں نہیں دیکھا کہ تبلیغی جماعت کے مرکز پہ بمباری ہوئی؟ لوگ کہتے ہیں یہ تبلیغی جماعت میں جائیں گے۔ میں نے کہا کیوں؟ اس لیے کہ بدماشی کرو گے؟ اس لیے کہ سارے ڈکیت سارے دہشت گرد تو انہیں کے ساتھ ہے۔ جنگ اخبار کی سرخی تھی نا، جنگ اخبار کی سرخی تھی نا، کیا وہ کرزئی ایجنسی کے اندر تبلیغی جماعت کے مرکز میں طالبان کے دہشت گرد و رہنما تھے جن پر بمباری کی گئی ہے، جن پر
بمباری کی گئی، جو دین کی بھی دشمن، پاکستان کی بھی دشمن، اب بھی آپ کہتے ہیں کہ تبلیغی جماعت اچھی جماعت ہے. تو پھر میں کہتا ہوں لکھ لو اس بات کو، دنیا میں آتے ہو تو مناظرہ بھی کر لو، مباہلہ بھی کر لو، لیکن قیامت کے دن اپنا منہ دیکھ لینا اور یہ غوث اعظم کے کتے کا بھی منہ دیکھ لینا انشاءاللہ. تو تم دیکھو گے کہ الحمدللہ صراط مستقیم پر جو شخصیت جلوگر ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ تھانہ بھون کے لوگ نہیں ہیں، وہ بغداد کا پیر پیرانے پیر ہے. اس بات کو یاد رکھیے. غوث اعظم کی خدمت میں محدث ابن جوزی جب پہنچے تو حافظ ابو العباس محدث ابن جوزی کے بیٹے کو کہتے ہیں کہ بیٹا تیرا باپ بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا محدث ہے، بہت بڑا مفسر ہے، اور بحر المحیط ان کی پوری ایک کتاب ہے تفسیر کے اندر جس میں عجیب و غریب نکات محدث ابن جوزی نے گویا کہ پیش کیے ہیں. لیکن ان کے بیٹے کو کہتے ہیں کہ جب ہم غوث اعظم کے دربار میں پہنچے تو غوث اعظم نے قاری صاحب سے کہا قاری صاحب تلاوت کیجیے. قاری صاحب نے تلاوت شروع کی. کہ جب تلاوت کر کے قاری صاحب خاموش ہوئے غوث اعظم نے مسکرا کر ایک تفسیر اس کی بیان فرمائی. یہ بات کون لکھ رہا ہے؟ علامہ سید نور الدین شتنوفی. علامہ شتنوفی کون لکھ رہا ہے؟ اور کس کتاب میں؟ بہجت الاسرار شریف. کس کتاب میں ہے؟ بہجت الاسرار شریف، جس کا کوئی عالم انکار نہیں کر سکتا. ہاں کوئی نہ مانے تو پھر نہ مانے، اور جس کو لطیفے میں کہا جاتا ہے نا کوئی ابا کو نہ مانے تو نکاح نامے تو نہیں دکھائے جاتے. نہ ماننے والے کا علاج کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. ماننے والے کے لیے ایک اشارہ بھی بہت کافی ہوتا ہے. قاری صاحب نے تلاوت کی، غوث اعظم نے اس کی ایک تفسیر بیان کی. حافظ ابو عباس کہتے ہیں کہ میں نے تمہارے والد کی طرف دیکھا، انہوں نے سر ہلایا کہ ٹھیک بیان کیا. انہوں نے دوسری تفسیر بیان کی، تیسری تفسیر بیان کی، چوتھی تفسیر بیان کی، پانچویں تفسیر بیان کی، یہاں تک کہ 11 تفسیریں بیان کی. تمہارے والد محدث ابن جوزی نے سر کو ہلایا. جب غوث اعظم نے 12ویں تفسیر بیان کی تو محدث ابن جوزی ادھر ادھر دیکھنے لگے. جب 13ویں بیان کی تو پریشان ہو گئے. 14 تفسیریں، ایک آیت کے 14 معنی، 15 معنی، 16 معنی، 17 معنی، 20 معنی. بولو سبحان اللہ. تم علم دوست ہو تو تمہیں ان باتوں سے ذوق نہیں آتا کہ قرآن کے مختلف معنی کس طرح ہو جاتے ہیں؟ اگلا تو قرآن کسی کو، ان کو تو قرآن پڑھنا نہیں آتا. وللضالین وللضالین. میں نے کہا یہ زاد ہوتا کیا ہے؟ تمہیں تو قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہے تو تم تفسیر کیا لکھو گے؟ تمہیں تو قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہے. یہ وللضالین وللضالین، وللضالین پڑھنے والا کافر بھی ہو جائے گا، اور اگر بھول سے پڑھے گا تو نماز بھی اس کی چلے جائے گی. تو تم تو پہلے کسی مسلمان سے قرآن پڑھنا سیکھو کہ قرآن کو ادا کرنے کا طرز کیا ہے. جس سے قرآن کا تلفظ نہیں آتا وہ قرآن کے معنی کو کیا سمجھے گا؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. توبہ توبہ توبہ. یہ قرآن کے لفظوں کو بدلا جاتا ہے. تو غوث اعظم قدس سر العزیز نے اس کی 11 کے بعد معنی شروع کیے ہیں. 12، 15، 20، 25، 30، 35، 38. جب 40واں معنی کیا تو محدث ابن جوزی پر رقت طاری ہوئی. غوث اعظم نے ان کی طرف دیکھ کر مسکرایا، پھر ارشاد فرمایا لوگو یہ تو قال کی بات تھی. غوث اعظم نے فرمایا لوگو یہ تو قال کی بات تھی. مجھ جیسے نکما کیا جانتا ہے غوث اعظم کا قول، اس لیے بتا رہا ہوں. محدث ابن جو علامہ نور الدین شتنوفی لکھتے ہیں کہ غوث اعظم نے فرمایا لوگو یہ تو قال کی بات تھی کہ قرآن کے ایک معنی کو میں نے 40 وجوہ سے بیان کیا ہے. اب حال کی طرف آؤ. پھر غوث اعظم نے کلمہ طیبہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آپ نے جیسے یہ کلمہ پڑھا، قال میں تو الفاظ بولے جاتے ہیں نا، قال میں اگلے کو متاثر زبان سے کیا جاتا ہے، اور حال میں بندے کی کیفیت اس کو متاثر کرتی ہے. حضور غوث اعظم نے پہلے اپنی علمی خطاب سے اگلوں کو شزدر اور حیران کیا، اور جو فرمایا حال کی بات، قال کا کام آواز سے ہوتا ہے، حال کا کام روحانیت سے ہوتا ہے. غوث اعظم نے جو فرمایا کہ قال سے حال کی طرف آؤ، تو حال میں آپ نے تفسیر کوئی نہیں بیان کی، صرف کلمہ پڑھا تھا کہ مجمع اوپر نیچے ہونے لگا. محدث ابن جوزی کے بیٹے کو حافظ عبد العباس کہتے ہیں کہ جب غوث اعظم نے کلمہ پڑھ کے لمبی سانس لی تو تیرے باپ پر رقت طاری ہوئی اور وہ اپنے کپڑوں کو پھاڑتے ہوئے غوث اعظم کے قدموں میں گر گیا. تو یہ ہے غوث اعظم. یہ ہے کون آئے گا مقابلہ کرے گا؟ کسی میں جرت ہے غوث اعظم پہ جرح کرنے کی؟ کسی میں جرت ہے غوث اعظم پہ جرح کرنے کی؟ اور علامہ نور الدین شتنوفی علیہ رحمت اس کے بعد لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور غوث اعظم 13 علوم میں کلام فرماتے تھے. اپنی تقریر میں 13 علوم میں کلام فرماتے تھے. فرمایا آپ مدرسہ جامعہ نظامیہ بغداد میں تفسیر، حدیث، مذہب
اور اخلاقیات اور وہ تمام علوم جس کا تعلق دین کے ساتھ ہے اس میں آپ خطاب فرماتے. فجر کی نماز کے بعد سے لے کر ظہر تک آپ حدیث اور تفسیر پڑھاتے تھے. ظہر کی نماز کے بعد آپ تجوید کی تعلیم دیتے تھے. عصر کی نماز کے بعد مریدین سے ملاقات کرتے تھے. مغرب سے عشاء تک جو پوری دنیا سے آپ کو سوال بھیجے جاتے تھے آپ اس کا جواب دیتے تھے. اور عشاء کی نماز کے بعد مریدین کو رخصت کر کے خود سفر غوثیت پر روانہ ہو جاتے تھے. یہ غوث اعظم کے پورے شب و روز ہیں. یہ غوث اعظم کے پورے شب و روز ہیں. تو حضرات گرامی آپ اندازہ لگائیے کہ غوث اعظم کو اللہ نے قرآن کا علم کیسے عطا فرمایا کہ جس کو دیکھ کر محدث ابن جوزی جیسا شخص جو ہے اپنے کپڑے پھاڑ دیتا ہے. تو اب آئیے غوث اعظم کی چند تفصیلی نکات پیش کرتا ہوں کہ غوث اعظم کی تقریر کیسے ہوتی تھی. بولو نا سبحان اللہ. غوث اعظم کو آپ نے کئی حوالے سے سنا ہے. اللہ کے ولی اللہ کے ولی اللہ کے ولی. میں نے کہا کوئی تھپے لگانے سے ولی نہیں بنتا, غوث اعظم کے سامنے گردن جھکانے سے ولی بنتا ہے. غوث اعظم کا عقیدہ کیا ہے ذرا دیکھو. غوث اعظم قدس سر العزیز تقریر کیا کرتے تھے. غوث اعظم اپنی تقریر میں عقیدہ کیا دیتے تھے. اور توجہ میری طرف یہ کہ غوث اعظم قدس سر العزیز قرآن کی آیت کو پڑھتے تھے. مجھ جیسا ایک عام سا آدمی قرآن کو پڑھ کے بزرگوں کے اقوال پیش کرتا ہے. غوث اعظم قرآن کی آیت پڑھ کے جب اس کی تفسیر کرتے ہوں گے, وہ 40 تفسیر تو کی لیکن انداز کیا تھا. آئیے میں آپ کے سامنے غوث اعظم قدس سر العزیز کی پوری تفسیر پڑھ کے سناتا ہوں. اور یہ تفسیر بھی بہجت الاسرار ہی میں ہے, اس لیے میں نے اس کتاب کا نام آپ کے سامنے لیا. سید نور الدین شتنوفی علیہ رحمت بہجت الاسرار کے ابتدائی صفحے پر لکھتے ہیں کہ غوث اعظم حضور کے میلاد پر تقریر کیسی کرتے ہیں. اب وہ لوگ جو حضور کے میلاد کے منکر ہیں وہ سنیو ذرا غیرت پکڑو, غیرت, کہ تم ایسے عقیدے پر ہو, ایسے نظریے پر ہو کہ الحمدللہ وہ نظریہ سارے اولیاء کا ہے. کچھ زمانہ پہلے غیر مقلدوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ غوث اعظم وابی تھے. معاذ اللہ, غوث اعظم غیر مقلد تھے. ہم نے ہمارے علماء نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے, ہم غوث اعظم کا یوم ہم بھی کرتے ہیں اور تقریریں کرتے ہیں, تم ذرا غوث اعظم کا یوم کر کے ذرا ان کی سیرت تو بیان کرو کہ تمہارے لیے ان کی زندگی میں کیا مطلب ہے. تمہارے جو عقیدے ہیں اس میں غوث اعظم قدس سر العزیز کو ذات جو ہے اس میں کیا ہے. صرف یہ ایک بات کہ غوث اعظم رفع یدین کرتے تھے, وہ تو فقہ حنبلی کو فالو کرتے تھے. اس پر میری پوری تقریر ہے رفع الیدین کی شرعی حیثیت. اس میں میں نے پوری وضاحت کے ساتھ بتایا ہے کہ ہم رفع الیدین کیوں نہیں کرتے اور غوث اعظم کیوں کہا کرتے تھے. تو فقہ کے اندر اگر فقہی مسائل میں اور فقہی مذاہب میں مرشد کا مذہب کچھ اور ہو, مرید کا کچھ اور ہو, تو یہ معنی نہیں ہے. اس لیے کہ فروع چیز ہے, عقیدے میں دونوں ہونا چاہیے. جس طرح کے دیکھیے کہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی شافعی مذہب کے تھے لیکن آپ کے خلیفہ بہاؤالدین زکریا حنفی تھے. آپ کے خلیفہ بہاؤالدین زکریا جو ہے وہ حنفی تھے. تو ایسے کئی بزرگوں کو آپ دیکھیں گے کہ ان مرشدوں کا فقہی مذہب, فروعی مذہب جو ہے تحقیق کے حوالے سے, احکام کے حوالے سے, فروع کے حوالے سے فقہی مذاہب مختلف رہے, مرید کے مختلف رہے. تو فقہی مذاہب مختلف ہونے سے کوئی اشکال لازم نہیں آتا. اصل چیز عقیدہ ہوتا ہے. اصل چیز کیا ہوتا ہے؟ بولے, اصل چیز عقیدہ ہوتا ہے. آئیے غوث اعظم نے اپنے ممبر پر ایک آیت پڑھی 28ویں پارے سے, مبشرم برسول یأتی من بعدہ اسمہ احمد. یہ حضور غوث اعظم نے یہ مبارک آیت کی تلاوت فرمائی کہ جس میں حضرت عیسیٰ نے بشارت عطا فرمائی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت عطا فرمائی ہے کہ بے شک مبشرم میں بشارت دیتا ہوں برسول, ایسے عزیز رسول کی, یأتی من بعدی جو میرے بعد آئیں گے, اسمہ احمد جن کا نام احمد ہوگا. میلاد میں ہم یہ آیتیں پڑھتے ہیں نا, یہ غوث اعظم نے اپنے ممبر پر پڑھی آیت. کہیں سبحان اللہ. مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد. غوث اعظم نے یہ آیت ممبر پر پڑھی ہے اور اس ممبر پر پڑھنے کے بعد بہجت الاسرار, وقت نہیں میرے پاس, صرف میں اردو ترجمہ کر کے نکل جاتا ہوں ورنہ اس میں چند جز جو ہے عربی عبارات کے جہاں ضروری ہوں گے اس کو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. غوث اعظم نے اس آیت کو پڑھنے کے بعد تقریر کیا کی ہے. علامہ سید نور الدین شتنوفی علیہ رحمت لکھتے ہیں کہ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کرتے ہوئے اس آیت کریمہ کو پڑھا اور پھر ارشاد فرمایا کہ جب نور کے معبد کے مکینوں کے دماغ اس عطر انی خالق بشرا من طین کہ مٹی سے اللہ رب العالمین ایک بشر کو پیدا کرنے والا ہے, خوشبودار ہوئے, ملکوت اعلیٰ نے انی جاعل فی الارض خلیفہ کے انوار سے روشن ہوئے, تو قدس سے اشرف کے معبد کے رہبروں نے درویشوں سے کہا گیا کہ میں نے اس کو بار بار کر دیا ہے اور نفخت فی من روحی, اور
وقفو لہو ساجدین کے زمروں سے اور اصحاب تسبیح کے ہشام میں مٹی مشق کی گئی، اور حضرت آدم نے ان اللہ اصطفا کو کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو چن لیا ہے اس عروسی اور مصطفیٰ والے اور بلندی والے جوڑے سے اللہ رب العالمین نے آپ کو مزین فرمایا۔ فرشتوں نے اس نور کو ونفخت فی من روحی کی روشنی کے باعث اسے سجدہ کیا۔ اب اوپر سے آ رہے ہیں سرکار کی طرف۔ حضرت موسیٰ نے بلبل کو خوبصورت شیریں آواز میں یہ گاتے ہوئے سنا، انی انا اللہ، تو انہی اس ساقی کی محبت ہو گئی جس نے ان اللہ اصطفیٰ اور دیگر پیالوں سے انہیں پیاری اور میٹھی شرابن طہورا پلائی تھی، جس کے سبب طور کے کنارے شیشے چلے گئے تھے تو پہاڑ کے نیچے اطراف کے لپٹے گئے تھے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ ساقی کے دیدار کے اشتیاق میں اسی مقدس وادی میں درخت کے نیچے ٹھہر گئے، تب سکر کے نشے میں ان کے پہلو میں حرکت دی گئی۔ کثرت شوق سے ساقی کی محبت کے ورق پر اپنے محبت سے یہ حرف لکھے ہوئے، ربی ارنی، اے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ پس قلم نے ان کے ہاتھ میں پلٹا کھایا اور لکھا، لن ترانی، تو ہمیں ہمیشہ نہیں، تو ہمیں کبھی نہیں دیکھ سکتا۔ پھر اس کی آنکھ کے لیے چمکتا ہوا نور روشن ہوا تو پہاڑ جنت کا باغ بن گیا، اور آگ بالکل نہیں تھی جسے دیکھ کر موسیٰ بے ہوش ہو گئے تھے۔ جبکہ وہ ہوش میں آئے تو عرض کیا، سبحانکا تبت الیک۔ حضرت موسیٰ کو جب ان کی دولت مل گئی تو ان سے کہا گیا، اے موسیٰ اب رسالت کا قلم اس کے مالک کے سپرد کر دو کہ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ پوچھا گیا کہ وہ قلم کس کے سپرد کیا جائے؟ فرمایا اس کے سپرد کر دو کہ جو اپنے جھولے کے اندر باتیں کرے گا۔ یعنی غوث اعظم دیکھیں حضور تک کیسے پہنچ رہے ہیں۔ پہلے حضرت آدم کا ذکر کیا، حضرت موسیٰ کی طرف آئے، اور اب حضرت موسیٰ سے کوہ طور کا واقعہ بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ پھر رب نے کہا، اے موسیٰ اس قلم کو اس کے سپرد کر دو جو اپنے جھولے میں بولے گا۔ اور وہ کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اور وہ توحید میں کتاب لکھے گا، انی عبد اللہ، اور اپنی رسالت کے صحیفوں میں یہ سطر لکھ دے گا، مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اور اس رسول کے شرف کا تاج یہ آیت ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ جب نور احمدی کی شعاعوں میں، یہ غوث اعظم کے الفاظ سنیں آپ، جب نور احمدی کی شعاعوں میں مزید انوار داخل ہوئے تو قدس کے معبد کے درویش اس جمال کو دیکھنے کے لیے نکلے جو اس آیت وما ينطق عن الهوى کے صاحب و مالک ہیں۔ پھر ان سے فرمایا گیا، اے سید الوجود، اے سید الوجود، شب معراج آپ کو طور نورانی سے رفرف ہے، اور آپ کی وادی مقدس قاب قوسین ہے، اور وہ بلبل جو تیری طرف رجوع کرے گی وہ بہت ہی خوش آواز ہے۔ فاوحا الی عبدہ ما اوحا، موسیٰ کا مطلوب تیرے لیے ظاہر ہوا ہے۔ یعنی موسیٰ، غوث اعظم کہتے ہیں موسیٰ طالب تھے، مطلوب رب کی ذات تھی۔ تو غوث اعظم کتنے خوبصورت انداز میں اور کتنی آیتوں کو اس فلسفے میں لیتے ہوئے شاہ فرماتے ہیں کہ اے محبوب، اے سید الوجود، موسیٰ کا مطلوب تیرے لیے ظاہر ہے، اور ساتھ ہی یہ مجدہ بھی ملا، ما زاغ البصر وما طغى، تم انبیاء کے دیوان میں حرف آخر کے طور پر لکھ دی گئے ہو، تم انبیاء کے دیوان میں حرف آخر کے طور پر لکھ دیے گئے ہو، تم اس فرمان میں سب سے بڑی سطر ہو، سبحان اللہ، جس میں لکھا گیا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض۔ اس رسول عظیم کی قدر و منزلت کی خلعتوں میں سے ایک خلعت فقد رعا من آیت ربہ الکبریٰ ہے۔ اے رسول، تیری جبین وجود کے شرف کے لیے ایسا تاج بنایا گیا ہے کہ اس سے پہلے ایسا تاج کسی کے لیے نہیں بنایا گیا۔ یہ میری تقریر نہیں، غوث اعظم کی تقریر پڑھ کے سنا رہا ہوں، بولو سبحان۔ آپ کو لگتا نہیں اعلیٰ حضرت باتیں کر رہے ہیں؟ مجھے بتاؤ، اس عقیدے سے لگتا نہیں کہ اعلیٰ حضرت باتیں کر رہے ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت نے وہی باتیں کی ہیں جو غوث اعظم نے کی ہے۔ تو آپ غوث اعظم دیکھیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو جملہ ارشاد فرماتے ہیں، اے رسول، تیری جبین وجود کے شرف کے لیے ایسا تاج بنایا گیا کہ اس سے پہلے ایسا تاج کبھی نہیں بنایا گیا تھا۔ تمام انبیاء میں سے کوئی بھی اسریٰ بعبدہ لیلا کہ عز و شرف پر قادر نہ ہوا، اور نہ ہی کسی نے قاب قوسین کی ہوا پائی ہے، اور نہ ہی کسی کو بالمشافہ کہا گیا السلام علیکم ایھا النبی۔ فرمایا مصطفیٰ، آپ کے علاوہ کسی کو السلام علیکہ ایھا النبی سے خطاب نہیں کیا گیا۔ آگے سنیے غوث اعظم کیا کہتے ہیں، اور تمام انبیاء او ادنا کے حجاب کے پیچھے رہے، سارے انبیاء او ادنا کے حجاب کے پیچھے رہے۔
جو قرآن کہتا نا دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، محبوب اپنے رب سے قریب ہوئے دو قوسین کی طرح، او ادنا بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب ہو گئے. تو حضرت غوث اعظم اپنے مریدوں کو عقیدہ دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول کریم کی ذات کیسی ہے، اور تمام انبیاء او ادنا کے حجاب کے پیچھے رہے، صرف دنا فتدلا کا مالک ہی آگے بڑھا. اے موجودات کی خلعت پوش دلہنیں دکھائی گئی، جنہیں دیکھا تو صحیح لیکن ان کی طرف آپ نے التفات و توجہ نہ فرمائی، بلکہ اللہ رب العالمین نے آپ کو وہ دکھایا کہ جو نہ کسی آنکھوں نے دیکھا تھا نہ کسی آنکھ نے سنا تھا. ادب و لحاظ رکھا، یہ وادی مقدس ہے، پھر کہاں ہے موسیٰ، یہ روح قدس ہے، کہاں ہے عیسیٰ، یہ تو ٹھنڈے شراب طہور میں نہلائے گئے ہیں، پھر کہاں ہے ایوب. عقلوں نے غیب کے میدانوں میں کتنا سفر کیا ہے، ہائے ہائے غوث اعظم کے جملے سنیں. عقلوں نے غیب کے میدانوں میں کتنا سفر کیا ہے، اور بلند باغوں کی طرف اپنی حاجتوں کے گھونسلوں سے افکار کے کتنے پرندے اڑائے ہیں، اور ان اعلیٰ اور اشرف ہواؤں کی خواہش مند ہیں، اور اس روشن باغ کی خوشبو کی تما کرتے ہیں. وہ سمندر کے ہر بھنور میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں مگر اپنے مطلوب کو حاصل کرنے کا کوئی راستہ نہیں پاتا. تب اپنی معرفتوں کو زبانوں سے بزبان اعتراف پکارا، اے خاتم رسول، اے جس پر نبوت ختم کر دی گئی، آپ ہی ہیں روح قدس، آپ ہی ہیں روح قدس، آپ ہی وجود کے جسم کی روح ہے، آپ موجودات کے باغ میں داخل ہوئے ہیں، آپ دونوں جہانوں کی زندگی کا عین ہیں، آپ مشام روح پر وحی کے در یتیم ہوئے ہیں، آپ کی طرف ذات قدیم سے مہربانیوں کی ہوائیں چلی ہیں، اور قدر کا ہار آپ کا جھنڈا ہے، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ آپ کا تاج ہے. یہ غوث اعظم مصطفیٰ کریم کا میلاد پڑھتے ہیں، بولیں سبحان اللہ. غوث اعظم مصطفیٰ کریم کا کیا کرتے ہیں؟ حضرت گرامی اندازہ لگائیے، یہ تقریر ایسی نہیں جیسے کوئی سنی بزرگی کر رہا ہو. غوث اعظم ہمارے بزرگوں کے بزرگ ہیں، لیکن میں کہتا ہوں ایسی طرز اور حضور کے لیے ایسے جملے سنیوں کے علاقے کہیں سنے تم نے؟ تو الحمدللہ ہماری بولی بھی وہی ملی ہے جو حضور غوث اعظم کی بولی تھی. اب آئیے چند عقیدے چھوٹے سے میں پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے وضاحت کے ساتھ، دو چند لائنوں کے ہیں. غوث اعظم سے سوال کیا گیا کہ شیخ اس وقت تک شیخ نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ چھوٹے کاف سے بڑے کاف کی معرفت حاصل نہ کرے، یعنی کاف سے قاف تک نہ پہنچے. پانی دیجیے گا. کاف سے مل کر کہیں، کاف سے قاف تک نہ پہنچے. اس کا کیا مطلب ہے؟ غوث اعظم سے کسی مرید نے پوچھا، مل کر کہیں کاف سے قاف تک جب تک شیخ نہ پہنچے، پیر شیخ جب تک کاف سے قاف تک نہ پہنچے اس شیخ کو معرفت خداوندی نہیں مل سکتی. پوچھا گیا حضور یہ کیا مراد ہے؟ آج یہ وابی حضور کے علم غیب پر مناظرے کرتے ہیں. غوث اعظم خود کیا بتاتے ہیں کہ میرے تربیتی یافتہ جو شیخ ہیں وہ کاف سے قاف تک پہنچے ہوئے ہیں. پوچھا گیا حضور یہ کاف سے قاف تک پہنچنا ہے کیا؟ حضور سید غوث اعظم کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں، جواب کیا دیتے ہیں؟ امام نور الدین شتنوفی بہجت الاسرار میں لکھ رہے ہیں. آواز نہیں آئی؟ ایسے عقیدے میں تمہیں مفت میں دے رہا ہوں، تم سبحان اللہ بھی نہیں کہہ سکتے. کاف سے قاف کیا ہوتا ہے؟ لوگ حضور کے علم پر مناظرے کرتے ہیں نا، اب ان کو شرم آ جانی چاہیے اور توبہ کر لینا چاہیے کہ غوث اعظم نے عقیدہ کیا دیا ہے. ارشاد فرماتے ہیں کاف سے کاف کیا ہے. حضرت شیخ محی الدین سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں بہجت الاسرار میں کاف اور قاف کیا ہے؟ تو ارشاد فرمایا اللہ تعالی کونین کی ہر چیز کو، چھوٹے کاف سے کونین مراد ہے، چھوٹے کاف سے کونین مراد ہے. تو غوث اعظم سے پوچھا گیا کہ حضور یہ آپ کی زبان سے اکثر ہم سنتے ہیں کہ وہی کامل شیخ ہے جو چھوٹے کاف سے بڑے کاف تک پہنچا ہو، جس کا سفر چھوٹے کاف سے شروع اور بڑے کاف پر ختم ہو، اور جسے دونوں کافوں کے درمیان، کاف اور قاف کے درمیان کی منزل مل گئی، وہ شیخ کامل ہو گیا. وہ شیخ ہے. تو جس شیخ کو کامل ہونے کے لیے دو کاف کی منزل چاہیے، تو رسول اعظم تو تمام نبیوں میں کامل ہے، تو آپ کی منزلیں کیسی ہوگی؟ اب ذرا سنیے وہ چھوٹے کاف اور بڑے کاف کے درمیان کی منزلیں کیا ہے. غوث اعظم فرماتے ہیں کہ چھوٹے کاف اور بڑے کاف کیا ہے. ارشاد فرمایا
اللہ تعالیٰ کونین کی ہر چیز کو، شیخ چھوٹے کاف اور بڑے کاف کو کس طرح پاتا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کونین کی ہر چیز کو، چھوٹے کاف سے کونین، تو اللہ تعالیٰ کونین کی ہر چیز کو اس کی ابتدائے پیدائش کی تخلیق سے، توجہ ہے، ابتدائے غوث اعظم دیکھیں ولیوں کے لیے عقیدہ کیا بتاتے ہیں کہ ولیوں میں جو شیخ ہوتا ہے نا تو اس کا علم کتنا ہوتا ہے؟ فرمایا تو وہ ہوتا ہے جو چھوٹے کاف سے چلتا ہے بڑے کاف تک. بولو سبحان اللہ. غوث اعظم کہتے ہیں ہمارے دربار میں جو اولیاء ہوتے ہیں نا ان کا سفر چھوٹے کاف سے بڑے کاف تک ہوتا ہے، چھوٹے کاف سے بڑے کاف تک ہوتا ہے، اور جو درمیان میں لٹک گیا وہ شیخ نہیں ہوتا، اور جو اس کاف کے قریب نہ آیا وہ بھی شیخ نہیں ہوتا. تو غوث اعظم کے نزدیک شیخ کامل کے لیے جن علوم کا ہونا ضروری ہے وہ دیکھیے تو وہ رسول اللہ کے لیے کیسا علم مانتے ہوں گے، وہ شیخ کے لیے جو علم مانتے. دیکھیے بھائی السلام میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کونین کی ہر چیز کو اس کی ابتدا کی تخلیق سے جو کن سے ہوئی ہے لے کر اس مقام تک کہ جب کہا جائے گا وقفوہم انہم مسئولون، اور ان کو ٹھہراؤ بے شک ان سے پوچھا جائے گا، یعنی قیامت کے قیامت تک پر مطلع نہ ہو جائے. سمجھے آپ؟ غوث اعظم سے سوال ہوا ہے کہ شیخ کامل کون ہے اور کس شیخ کو معرفت ملتی ہے؟ غوث اعظم فرماتے وہ شیخ کامل ہے جو چھوٹے کاف سے بڑے کاف تک پہنچا ہو. پوچھا حضور یہ چھوٹے کاف اور بڑے کاف کا کیا راز ہے؟ فرمایا جب سے دنیا بنی ہے جب تک ختم ہوگی ان تمام کا علم جس ولی کو دیا جاتا ہے وہ شیخ کامل ہوتا ہے. یہ تو حضور اپنے نیچے کے لوگوں کو بتا رہے ہیں، تو غوث اعظم کا علم کیسا ہوگا اور غوث اعظم رسول اللہ کے علم غیب کو کیسے مانتے ہو؟ اب وہ کہاں گئی وہ پھرکیاں اور کہاں گئے وہ دنیا کے وہ جوکر اور وہ مقتدے کہ جو اپنے آپ کو بڑا ہٹلر اور مناظر اور اپنے آپ کو بڑا صحیح عقیدہ کہتے تھے. غوث اعظم کے نزدیک تو ان کی حیثیت گویا کہ کسی جانور کی بھی نہیں رہی، اس لیے کہ غوث اعظم کا عقیدہ یہ ہے کہ ولیوں کو بھی خدا اتنا علم غیب دیتا ہے کہ جب سے دنیا بنی اور ختم ہوگی تو بتائیے سرکار کے علم غیب کے غوث اعظم کیسے قائل ہوں گے؟ دیکھا سنیو، لوگ کہتے ہیں یہ امام احمد رضا کی بیان کی ہوئی چیزیں ہیں. یہ چند باتیں میں نے اس لیے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، یہ غوث اعظم کی بیان کی ہوئی ہیں. کس کی ہے؟ بولیں کس کی ہے؟ اور آخر میں چند باتیں میں آپ کی خدمت عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ وقت کے اختصار کے حوالے سے ایک چند اور حوالے آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں. درود پاک پڑھیے گا اور خدا را ان عقیدے کو بھولیے گا مت. یہ اللہ رب العالمین کے کرم سے آپ کو ایسے ایسے مراحل میں پرواز کرائے گی کہ آپ حیران ہو جائیں گے. آغوش رحمت میں تربیت کے حوالے سے غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جب بندہ اللہ رب العالمین کے قریب ہو جاتا ہے تو اس کی شان کیا ہوتی ہے. علامہ نور الدین شتروفی علیہ رحمت فتح الغیب کے اندر غوث اعظم خود اپنی منبر پر فرماتے ہیں، اور علامہ سید نور الدین شتروفی علیہ رحمت بھی فرماتے ہیں کہ غوث اعظم قدس سر العزیز نے قرآن کی آیت پڑھی کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء انہ من عبادنا المخلصین، کہ ہم نے اس طرح کیا تاکہ ہم ان سے برائی اور بے حیائی کو دور کر دیں، بے شک وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے ہیں. سورہ یوسف کی آیت نمبر 24 کی تلاوت غوث اعظم نے فرمائی کہ کچھ بندے ایسے ہیں جنہیں خدا نے فحش کاموں سے، جنہیں خدا نے برائیوں سے دور کر دیا ہے اور وہ ہمارے مخلصین بندوں میں سے ہیں. غوث اعظم سے پوچھا گیا حضور یہ کون ہے؟ کہتے ہیں حضور نے غوث اعظم نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے ایک اور گویا کہ آیت پڑھی کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، کہ اللہ رب العالمین نے شیطان سے کہا کہ بے شک میرے جو نیک بندے ہیں ان پر تیرا زور نہیں چلتا. اب غوث اعظم کہتے ہیں اے مسکین، اے مخلص بندے، اللہ کی مراد اور اس کے بھروسے والے بندے یہی ہیں، یہ اللہ کے قریب کے حجروں میں، غور سے سنیے غوث اعظم کا عقیدہ، یہ اللہ کے قریب کے حجروں میں پرورش و تربیت پاتے ہیں، اس لیے شیطان ان تک پہنچ نہیں پاتا. نیز جو باتیں شریعت میں ناپسندیدہ اور مکروہ ہیں وہ ایسے بندے ہیں کہ جو ان کی جو باتیں ان کی راہ میں نہیں آتی. یعنی غوث اعظم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ولی جو تقریر کرے وہ عقیدہ ہے خشک ملا کی باتوں کو نہ مانا کر، خشک ملا کی باتوں کو نہ مانا کر. غوث اعظم کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کے قریب کے حجروں میں تربیت پاتے ہیں، خدا کے قرب کے حجروں میں تربیت پاتے ہیں. اور حضرت گرامی ایک اور نظریہ میں آپ کی خدمت میں یہاں پر رکھنا چاہتا ہوں حضور غوث اعظم قدس سر العزیز کا، کہ آپ نے جو اپنی ذات مبارکہ کے متعلق ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی ہے. ارشاد فرماتے ہیں حضور غوث اعظم کہ حضرت علامہ نور الدین شتروفی لکھتے ہیں کہ حضور سید غوث ایک محفل میں حال اور قال
رخصت اور عظیمت پر گفتگو فرما رہے تھے. حال کیا ہے، قال کیا ہے، رخصت کیا ہے، عظیمت کیا ہے، اس پر گفتگو فرما رہے تھے. مجلس میں قاری صاحب نے آپ کے سامنے یہ آیت تلاوت کی، لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے. یہ سنتے ہی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی قدس عزیز کھڑے ہوئے اور غوث اعظم کھڑے ہوئے تو وہاں موجود تمام لوگ بھی آپ کی جلالت و احترام میں کھڑے ہو گئے. حضرت شیخ نے سب کو اشارہ فرمایا کہ تم اپنے حال پر رہو. پھر اس جملے کی مسلسل تکرار کرتے رہے کہ کون کہتا ہے کہ میرا ملک ہے. تب اپنے وقت کے ایک بہت ہی صالح اور عابد مجاہد بزرگ شیخ احمد داران نے کہا، میں کہتا ہوں میرا ملک ہے، اس لیے وہ میرے لیے ہے اور اس ملک کے لیے مجھ جیسا کوئی نہیں. اس پر غوث اعظم نے ایک زبردست چیخ ماری اور فرمایا، اے احمق اور بے وقوف، تو کب اس کا تھا وہ ملک تیرا ہو جائے. تو اپنے ارد گرد بلاؤں تکالیف کو چکر لگاتے ہوئے کب دیکھتا ہے؟ کیا تو نے ان بلاؤں آفتوں آزمائشوں کو اپنی طرف بلایا ہے؟ یہ سنتے ہی شیخ احمد نے ایک سخت چیخ ماری اور اپنے سیاہ صوف اپنے کپڑوں کو پھاڑ دیا اور جنگلوں کی طرف بھاگ گئے. اسی طرح یہ واقعہ بھی ہے کہ ایک دن قاری شریف مسعود بن عمر ہاشمی نے آپ کے سامنے یہ آیت تلاوت کی. غور سنیے، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. جب یہ آیت پڑھی تو غوث اعظم نے فرمایا، اے میرے غلاموں خاموش ہو جاؤ. پھر آپ نے چیخ ماری اور فرمایا، تم کب تک یہ کہو گے کہ ہم تیری حمد و تقدیس کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، اور کب تک یہ کہو گے کہ ہم تسبیح کرنے والے ہیں اور تقدیس بیان کرنے والے ہیں؟ تم نے اپنے اسرار، اپنے غیب ظاہر کر دیے، مگر ہم نے اپنے اسرار کو پوشیدہ رکھا ہے. پس قرب نے ہمیں فنا کر دیا ہے، قرب نے ہمیں فنا کر دیا ہے، رب کے دیدار نے ہمیں مار دیا ہے. اور کون ہے جو ہم سے عبرت حاصل کرے؟ پھر اپنے اور غور سنیے، پھر آپ نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھا کر فرمایا، اے میرے رب کے فرشتوں تم آؤ، اے میرے رب کے فرشتوں تم آؤ اور جان لو ہماری جو جماعت ہے یہ تمہاری جماعت سے افضل ہے. کیا فرمایا غوث اعظم نے باشد الاسرار میں؟ اے اللہ کے فرشتوں آؤ، ہماری جو جماعت ہے یہ تمہاری جماعت سے افضل ہے. اس کا مطلب میں اکثر آپ کو تقریر میں کہا کرتا تھا نا کہ ماں کے پیٹ میں جو تقدیر لکھتے ہیں فرشتے، اس سے بڑا میرا غوث ہے. آج دلیل آ گئی نا اس کی، آج دلیل دیکھیں بالکل واضح طور پر آ گئی. اور غوث اعظم کا نظریہ بھی سامنے آ گیا کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے نزدیک مطلق فرشتے افضل نہیں ہے، مطلق فرشتے افضل نہیں ہے. انسانوں میں جو رسول آئے ہیں وہ فرشتوں کے رسول سے افضل ہیں. یعنی جو انسانوں میں رسول آئے ہیں، حضرت موسیٰ، عیسیٰ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرشتوں میں جو رسول آئے ہیں، اسرائیل، میکائیل، جبرائیل، اسرافیل، ان سے افضل ہیں. اسی طرح جو فرشتوں میں رسول آئے ہیں ان کا وہ رتبہ نہیں جو انسان میں جو رسول آئے ہیں ان کا ہے. اسی طرح جو حضور کی امتی شرف و تقوی میں ہیں ان کا رتبہ ان فرشتوں سے افضل ہیں. ہاں جو گناہگار لوگ ہیں ان سے فرشتے افضل ہیں. اب غوث اعظم کا عقیدہ آپ دیکھیے. اور وہ احمق لوگ جو کہتے ہیں کہ جبرائیل حضور کے استاد ہیں معاذ اللہ، غوث اعظم کہتے ہیں اے میرے رب کے فرشتوں آؤ ہماری بارگاہ کا طواف کرو، ہم تمہیں بتائے، جان لو کہ ہماری جو جماعت ہے وہ تمہاری جماعت سے افضل ہے. ہماری جو جماعت ہے وہ تمہاری جماعت سے، بولو تمہاری جماعت سے، تمہاری جماعت سے ہماری جماعت جو ہے وہ افضل ہے. حضرات گرامی، یہ چند وہ سترے نظریات تھے جو میں نے آپ کی خدمت کے اندر عرض کیے ہیں. اور غوث اعظم قدس سر العزیز کے فتح الغیب کے اس خطبے کو بھی میں آپ کی خدمت میں رکھ کر آخر میں غوث اعظم کی وہ دعا پڑھتا ہوں جس کو صوفیہ کہتے ہیں کہ اس دعا کو پڑھ کر اگر دعا کی جائے تو بڑی بڑی کٹھن مراحل جو ہے اللہ رب العالمین حل فرماتا ہے. اور غوث اعظم اپنے مریدوں کو انہی دعاؤں کے ذریعے تلقین دعا فرمایا کرتے تھے. لیکن اس سے پہلے ایک بات بتاؤں، فتح الغیب میں غوث اعظم قدس سر العزیز نے 40واں خطبہ جو دیا تھا اس میں آپ نے یہی بات اپنے مریدوں کو بتائی تھی کہ ولی بننا چاہتے ہو، مخلصین میں آنا چاہتے ہو، زمرہ روحانیین میں آنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں. فرمایا پھر چند چیزوں کی ضرورت ہے. غوث اعظم کیا کہتے ہیں؟ چند چیزوں کی، بولے چند چیزوں کی. میرے پاس ابھی اتنے حوالے ہیں کہ وقت میرے پاس نہیں، مجھے دوسرے جلسے میں جانا ہے، ورنہ میں آپ کے سامنے نور و بشر کا مسئلہ، اختیار کا مسئلہ، علم غیب کا مسئلہ، مدد کا مسئلہ، یہ تمام مسائل جو ہیں میں آپ کی خدمت میں بھی عرض کرتا. اور حضور غوث اعظم قدس سر العزیز کی خود فرمودات اور آپ کے نظریے کے حوالے سے، لیکن زندگی رہی تو پھر کسی نشست میں ہم اس مسئلے کو ذکر کریں گے اور آپ کے سامنے واضح کریں گے
لیکن یہ بات میں آپ کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اہل سنت و جماعت وہ نہیں، اہل سنت والجماعت. میں نے کہا والجماعت کیا ہوتی ہے؟ یہ والجماعت کیا ہوتی ہے؟ جب تمہیں ٹھوکنا شروع کیا تو تم اہل سنت والجماعت ہو گئے، اور جب تک تم یہ سلسلہ شروع نہیں تھا تو تم کبھی اس کو مارتے، کبھی اس کو مارتے، کبھی بینگ لوٹتے. میں کہتا ہوں اگر تم اہل سنت والجماعت ہو یا وجماعت ہو تو پھر آؤ اپنا عقیدہ غوث اعظم سے ثابت کرو. اپنا عقیدہ بولے غوث اعظم سے ثابت کرو. میرے دوستو، موت ایک وقت آنی ہے، اور وہ وقت اگر وفا کا ہو گیا اور آپ نے وفا سے جان دے دی تو آپ کا بیڑا پار ہو گیا. سنی کہنے لگے کہ ارے اہل سنت والجماعت کے ہم نعرے دیکھتے ہیں. میں نے کہا اہل سنت والجماعت بینر پر لکھنے سے کوئی نہیں ہو جاتا، غوث اعظم کے عقیدے کو اپنانے سے ہوتا ہے. ایسے خواہ مخواہ کوئی لکھنے سے پینٹر کو 5 روپے دے اہل سنت والجماعت لکھ دو، تو ایسے لکھنے سے کوئی اہل سنت والجماعت نہیں ہوتا. اس کے لیے عقیدے ماننے پڑتے ہیں. جو حضور کے میلاد سے چڑے وہ اہل سنت نہیں ہو سکتا. جو بزرگوں کے وسیلے کو شرک ہے وہ اہل سنت نہیں ہو سکتا. جو ان کی مزاروں کو بت خانے سے معاذ اللہ تشبیہ دے وہ اہل سنت نہیں ہو سکتا. جو بزرگوں کی شان پر جرح کرے، جو حضور غوث اعظم کی 11ویں سے چڑھ جائے، جو حضور کی نورانیت پر شک کرے، جو حضور کے علم پر بکواس کرے، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، اہل سنت نہیں ہو سکتا. اہل سنت نہیں ہو سکتا. اہل سنت وہ ہو سکتا ہے جو ان باتوں کو قبول کرتا ہے. غوث اعظم قدس سر العزیز اپنے مریدوں سے کہتے ہیں ولی بننا چاہتے ہو، یہ نہیں 3 دن چلو ولی بن جاؤ گے. میں نے کہا یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ 3 دن جاؤ اور ولی بن جاؤ، یہ بات نہیں ہے. ایک بات میں آپ عرض کر دوں کہ میرے غوث اعظم کا مرتبہ اور مقام کیا ہے. شیخ احمد کبیر رفاعی کے بارے میں اشرف علی تھانوی لکھتا ہے اشرف الجواب کے اندر. شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اشرف الجواب میں تھانوی لکھتا ہے کہ جس وقت آپ آئے ہیں رسول اللہ کے دربار پر، یہ مولوی زکریا نے تبلیغی نصاب کے اندر اس چیز کو لکھا، بعد میں انہوں نے حوالہ نکالا ہے، لیکن اشرف الجواب کے اندر یہ بات آج بھی موجود ہے، اور یہ مسلم واقع دیگر اور کتابوں کے اندر بھی ہے. لیکن آپ سنیے کہ جب احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالی سیدنا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد کے سامنے یعنی مزار مقدس کے سامنے جب آئے تو وہیں سے آپ نے کھڑے ہو کر کہا السلام علیکم یا جدی، اے میرے نانا آپ پر سلام ہو. یہ تمام لوگ لکھتے ہیں جن کا نام میں دوبارہ ریپیٹ کر کے اپنا ٹائم نہیں خراب کرنا چاہتا. یہ تمام لوگوں نے اس بات کو لکھا ہے کہ جناب دنیا نے یہ دیکھا کہ مسجد نبوی میں جتنے لوگ شامل تھے انہوں نے دیکھا کہ قبر مقدس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دست پاک بار ظاہر ہوا، اور آپ کے ید پاک کی روشنی سے مسجد پوری منور ہو گئی، اور حضرت شیخ الاسلام شیخ المشائخ غوث اعظم کے در کے بھکاری احمد کبیر رفاعی آگے بڑھے اور انہوں نے بوسہ دیا، اور دنیا نے دیکھا کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در کے یہ بھکاری ہے، غوث اعظم کے یہ مرید ہے، غوث اعظم سے فیض لینے والے ہیں، جن پر مصطفیٰ اتنے راضی ہے کہ جن کے لیے ہاتھ نکالا اور انہوں نے بوسہ لیا، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ید پاک کو دوبارہ قبر شریف میں داخل فرمایا. اندازہ لگائیے حضرات گرامی، یہ وہ حقیقتیں ہیں جو بزرگوں نے اپنی کتابوں کے اندر درج کی، اور سینہ بسینہ یہ بات آگے چلی، اور فریق مخالف نے بھی اپنی کتابوں کے اندر یہ نقل کیا. تو اندازہ لگائیے غوث اعظم کے مریدوں کے لیے قبر سے رسول اللہ کا ہاتھ ظاہر ہو جائے تو جب غوث اعظم نے جب خود حاضری دی ہوگی تو شان کیا ہوگی. ہم جیسے نکمے جاتے ہیں، کبھی میناروں میں گم ہو جاتے ہیں، کبھی جناب جو ہے کہ وہ نقش و نگار قالینوں میں گم ہو جاتے ہیں، ٹھنڈی ہوا میں گم ہو جاتے ہیں. ہماری بھی کئی حاضری ہے کہ تیری وحشتوں پہ دل مجھے کیوں نہ آئے. دل پھٹتا ہے اس وقت کہ جس کی محبت کو دل میں لے کر جاتے ہیں وہاں ہم فضاؤں میں الجھ جاتے ہیں، لیکن یہ بھی بہت بڑا کرم ہے کہ ہم ان کے آستانے پر آ تو جاتے ہیں. حاضری تو ان لوگوں کی ہوتی ہے، اللہ اکبر، کہ جو حال کی حاضری ہوتی ہے. دنیا کی کوئی رونق ان کے دلوں سے تصور مدینہ اور چہرہ مصطفیٰ کی اس خوبی اور ذات مصطفیٰ کی اس خوشبو سے ان کے مشام کو خالی نہیں کر سکتا. آپ اندازہ لگائیے غوث اعظم کے در کے بھکاری جس نے سب سے پہلے غوث اعظم کے سامنے گردن جھکانے والوں میں گردن جھکانے والے جو ہیں وہ حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی ہے. ان پر حضور کا اتنا کرم ہے تو اندازہ لگائیے غوث اعظم پر کتنا کرم ہے. تو غوث اعظم کہتے ہیں میرے مریدوں ولی بننا چاہتے ہو تو یاد رکھو لا تطمع ان تدخل فی زمرۃ الروحانیین، تم اس وقت تک ولی نہیں بن سکتے حتی تبادی و تبائن، جب تک چند عادتیں تم اپنے دلوں سے نہ نکال دو، حسد کو نہ نکال دو، بغض کو نہ نکال دو، ریا کو نہ نکال دو. فرمایا مرید نے عرض کی حضور اگر نکل گئی تو کیا ہوگا؟ فرمایا نکل گئی تو کیا ہوا؟ فرمایا خدا تجھے روحانیین کے زمرے اور جماعت میں شامل کرے گا. کہا روحانیین، اب صحابہ کی جماعت اور روحانیین کی جماعت، اور فرق دیکھیں، روحانیین کی جماعت اور صحابہ کی جماعت.
اور صحابہ کی جماعت سے میں آپ کے سامنے عرض کروں، وقت میرے پاس نہیں ہے، لیکن ایک بات کرنا چاہتا ہوں میں آپ کے سامنے. حضور غوث اعظم نے بہجت الاسرار میں اور غنیت الطالبین میں ایک نہیں کئی خطبے لکھے ہیں جس میں آپ نے لکھا ہے کہ صحابہ کے اختلاف کو کبھی ذکر مت کرو. غوث اعظم کی تقریریں صحابہ کے اختلاف کو کبھی ذکر مت کرو. اور جو آیت صحابہ کی شان میں اتری ہے محمد رسول اللہ والذین معه شداء الکفار رحماء بینہم، یہ آخر تک یہ غوث اعظم خود پڑھتے تھے اور فرماتے تھے یہاں سے حضرت علی ہو، حضرت سعد ہو، حضرت طلحہ ہو، حضرت خالد ہو، حضرت سعد ہو، یا حضرت امیر معاویہ ہو. اب جو قادری ہوگا وہ سیدنا امیر معاویہ سے چڑھے گا تو وہ خارجی ہوگا، وہ رافضی ہوگا، وہ قادری نہیں ہو سکتا، وہ قادری نہیں ہو سکتا. سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں وقت میرے پاس نہیں، ورنہ میں بہجت الاسرار، آپ بہجت الاسرار اٹھا کر دیکھیے، آپ غنیۃ الطالبین اٹھا کر دیکھیے. غوث اعظم سیدنا امیر معاویہ کا نام لے کر کہتے تھے کہ امیر معاویہ اور علی کا نام لے کر کہتے تھے ان کا ذکر ادب و تعظیم سے کرو، یہ سارے صحابہ میں سے ہیں. اب اگر کوئی حضرت امیر معاویہ کے لیے بغض رکھے اور پھر کہے میں سنی ہوں، میں قادری ہوں، تو وہ فراڈی ہے. یا تو اس تک عقیدہ نہیں پہنچا، عقیدہ پہنچ گیا ہے تو توبہ کر لے، اور اگر پہنچا ہے پھر بھی حضرت امیر معاویہ کی گستاخی کرے تو وہ نہ قادری ہے نہ سنی ہے، نہ قادری ہے. دیکھو کتنا آسان ہو گیا ہمارے لیے کہ غوث اعظم کو پڑھتے جاؤ اور اچھے اور برے میں تمیز کرتے جاؤ. اسی لیے یہ تقاریر ہوتی ہے. غوث اعظم سے پوچھا گیا کہ جب بندہ روحانیین کے زمرے میں آ جائے گا تو کیا ہوگا؟ فرمایا جب آ جائے گا تو کیا ہوگا؟ کہا کہ جب پہلی سیڑھی پر کھڑا ہوگا نا تو رب کریم کا پتا کیسے چلے گا میں روحانیین میں آ گیا ہوں؟ کہتا پتا کیسے چلے گا؟ غوث اعظم سے پوچھا کہ میں ولی ہو گیا ہوں. ایک صحابہ کی زمرہ ہے، جماعت ہے، اور ایک روحانیین کا زمرہ ہے. اور غوث اعظم نے اپنی کتاب میں جگہ جگہ پر لکھا ہے کہ جہاں ولیوں کے یعنی جو اولیاء ہیں ان کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے نبوت کے شرف کی ابتدا ہوتی ہے. یہ بہجت الاسرار میں وقت میرے پاس نہیں ورنہ میں اس کو بھی ذکر کرتا. یہ غوث اعظم نے اپنی تقاریر میں اپنے مریدوں کو سکھایا کہ ولی نبی کے برابر نہیں ہوتا، نبی سے بڑا نہیں ہوتا. نبی سے حضرت خضر نبی ہیں، حضرت خضر نبی ہیں. یہ کہنا کہ حضرت خضر ولی تھے اور حضرت موسیٰ ان کے پاس گئے اور ان کو زیادہ علم تھا، علماء نے اس چیز کو قبول نہیں کیا، بلکہ فرمایا حضرت خضر نبی ہے، نبی کے پاس جا رہا ہے. نبی اور اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ ولی کا رتبہ نبی سے زیادہ نہیں ہوتا. غوث اعظم خود فرماتے اپنی تقریروں میں کہ جہاں ولایت کا شرف ختم ہوتا ہے تو وہیں میں حقیقت میں شرف نبوت کی ابتدا ہوتی ہے. تو ایک زمرہ روحانیین ہے اور ایک زمرہ صحابہ ہے. تو صحابہ کا کیا نظریہ ہوگا؟ حضرت علی کا علم کیسا ہوگا؟ حضرت ابوبکر کا علم کیسا ہوگا؟ حضرت عمر کا علم کیسا ہوگا؟ غوث اعظم اولیاء کی جماعت میں جو شامل ہوتے ہیں ان کے بارے میں فرماتے ہیں. ان کے مرید نے پوچھا کہ حضور جب بندہ اپنے دل کو صاف کر لے تو کیا وہ ولیوں کی جماعت میں آ جائے گا؟ فرمایا ہاں آ گیا. کہ اسے کیسے پتا چلے گا کہ میں ولیوں کی جماعت میں آ گیا ہوں؟ تو غوث اعظم نے بطور دلیل ذکر کیا تو منو الاسرار والعلوم لدنیت، اللہ اس کے سامنے لوگوں کے دلوں کو ظاہر کر دے گا. بولے سبحان اللہ. تو منو الاسرار والعلوم لدنیت، غیبوں سے پردے ہٹا دے گا، غیب اس کے لیے مشاہدے میں ہو جائے گا. فرمایا کہ جو ولیوں کے زمروں میں آتا ہے اس کے لیے کوئی غیب نہیں رہتا. اور فرمائے وہ رد علیک تکویر، خدا اس کو جنت والا بنا دے گا کہ وہ اپنی زبان سے جس چیز کو کہے کن تو وہ ہو جائے گی. آپ اندازہ لگائیے غوث اعظم تو یہ اختیارات ولیوں کی جماعت والوں کے لیے مان رہے ہیں، علم غیب بھی مان رہے ہیں اور کن کے اختیار بھی مان رہے ہیں. اب یہ کتنا برا علم ہوگا، یہ کتنی بری تبلیغ ہوگی، یہ کتنی بری جماعت ہوگی کہ غوث اعظم جو علوم اور جو اختیار ولیوں کے لیے مان رہے ہیں وہ نبیوں کے لیے نہ مانے. توبہ توبہ. اس لیے ہمیں ملاؤں کی طرف نہیں جانا چاہیے، بلے عالم ربانی جو علم و عمل و احسان کا امتزاج ہے غوث اعظم کی طرف آنا چاہیے. کس کی طرف آنا چاہیے؟ بولو کس کی طرف آنا چاہیے؟ اور مزید میں آپ کو ایک بات عرض کر دوں، تحقیق کرتے رہیے گا. شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی کتاب اخبار الاخیار کیا ہے؟ غوث اعظم اس میں کہتے ہیں تم میرے وسیلے سے خدا سے دعا کیا کرو. تو غوث اعظم کی تقریر ہے میرے وسیلے سے. اب جو ملا کہے کہ وسیلہ رسول کا نہیں، غوث اعظم اس کو قیامت کی نہیں چھوڑیں گے. وہ غوث اعظم کے سائے میں آ سکتا ہے، وہ غوث اعظم کے طرز میں آ سکتا ہے. غوث اعظم کہتے ہیں میرے مریدوں میرے وسیلے سے دعا کرو. اس لیے آپ اٹھا کر دیکھیں اخبار الاخیار، شاہ عبدالحق محدث دہلوی کوئی چھوٹا شخص نہیں ہے.
حق کا معیار ہے شاہ عبدالحق محدث دہلوی. آپ فرماتے ہیں کہ غوث اعظم نے ارشاد فرمایا میرے وسیلے سے دعا کیا کرو، اس لیے کہ جو دعائیں تم شیخ عبد القادر کے وسیلے سے کرو گے اسے خدا رد نہیں کرے گا. تو اندازہ لگائیے غوث اعظم کیا شرک سکھاتے تھے؟ معاذ اللہ، تم بڑے موحد ہو گئے، توحیدی جماعت ہو گئی. پھر تمہیں جب دبایا جائے توحیدی جماعت، میں نے کہا ابے پیرانے پیر تو ہم نے کی ہے، غوث اعظم ہے. اگر تم غوث اعظم کے عقیدے نہیں ہو تو تمہارا پیرانے پیر تو درکنار، تمہارا کوئی پیر بھی ہے؟ پیرانے پیر کہاں سے لاؤ گے؟ کوئی پیر بھی ہے، کوئی ایک ولی بھی ہے تمہارے پاس؟ نہ تمہارے پاس ولی ہے نہ امام الاولیاء ہے. الحمدللہ سنیوں کے پاس ولی بھی ہے اور پیرانے پیر بھی ہے، اور پیرانے پیر اپنے مریدوں کو عقیدہ دیتا ہے میرے وسیلے سے دعا کرو، میرے وسیلے سے. تو بتاؤ غوث اعظم اپنے وسیلے سے دعا کی اجازت دیتے ہیں، ذات کا وسیلہ میرے وسیلے سے. تو پتا چلا یہ کہنا کہ غوث اعظم حنبلی ہے تو ہم بھی حنبلی ہے اور وسیلہ شرک ہے، یہ فراڈ نہیں چلے گا. غوث اعظم قدس السر العزیز کا وہی عقیدہ ہے جو امام احمد رضا نے ذکر فرمایا ہے، جو امام احمد رضا نے ذکر فرمایا ہے. اور یہ غوث اعظم کے تصرفات اور مناقب ہے. آخر میں آئیے بس اللہ ہمیں حق کو قبول کرنے کی توفیق دے. 100 کی ایک بات ہے، 100 کی ایک بات ہے، اللہ ہمیں حق کو قبول کرنے کی توفیق دے. غوث اعظم فتح الغیب میں کہتے ہیں بندہ جب خدا کے قریب ہوتا چلا جاتا ہوتا چلا جاتا تو اللہ اس کو اپنے نام کا ایک ایک اسم کا مظہر بناتا چلا جاتا ہے. یہ غوث اعظم کہتے ہیں ایک ایک اسم کا مظہر بنتا چلا جاتا ہے وہ، یہاں تک کہ وہ پھر رب کریم اس کو درجات میں بلند کر کے اپنے القدیر یعنی قدرت والا القدیر کا مظہر بناتا ہے. یہ غوث اعظم فتح الغیب میں منبر پر خطبہ دیتے ہوئے کہا ہے، اور فتح الغیب وہ ہے جس کو ابن تیمیہ بھی قبول کرتا ہے. القدیر غوث اعظم کہتے ہیں ایک مرتبہ ایسا آتا ہے کہ وہ سر کی چوٹی سے پاؤں کی ایڑی تک القدیر طاقت ہی طاقت ہو جاتا ہے. بولو سبحان اللہ، قدرت ہی قدرت ہو جاتا ہے. یہ کہہ کر جب غوث اعظم آگے گئے تو شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت قربان جاؤں، انہوں نے غوث اعظم کی کتاب فتح الغیب کی شرح لکھی ہے لیکن پوری کتاب میں نام کہیں نہیں لکھا. ان کے شاگردوں نے پوچھا کہ حضور آپ اپنا نام کیوں نہیں لکھتے؟ کہتے میری کیا اوقات کہ میں غوث پاک کی کتاب پر نام لکھوں، نہ شروع میں لکھا نہ آخر میں لکھا. فتح الغیب کی فارسی میں شرح کی ہے اور شرح کرتے وقت نیچے وضاحت کرتے ہیں کہ یہ جو شیخ نے فرمایا نا کہ ایک منزل ایسی آتی ہے کہ بندہ رب کریم کے اسم قدیر کا مظہر بن جاتا ہے. تو خود لکھتے ہیں تم جانتے ہو الاسم القدیر کا مظہر کون ہے؟ تو شیخ عبدالحق صاحب لکھتے ہیں کہ وہ شیخ عبد القادر جیلانی خود ہی ہے. وہ شیخ عبد القادر جیلانی بولے خود ہی ہے. تو میرے دوستو ہمیں چاہیے کہ یہ جو نظریے ہیں ہم اس کو اپنائیں اور اس پر نظر رکھیں. کوئی کہے یار یہ ایسی باتیں ہیں اس نے بھی مرنا ہے، اور کوئی کہے یہی باتیں ہیں اس نے بھی جانا ہے. بس ہمارا کام تھا وما علینا الا البلاغ، آگے تک پہنچا دینا، آگے تک بتا دینا اور دعا کرنا کہ یا اللہ ہمیں بھی ان اہل حق کے زمروں میں رکھے، آپ کو بھی رکھے. اللہم توفنا مع المسلمین، اللہ ان کے نقش قدم پر ہمیں موت دے اور الحقنا بالصالحین، قیامت کے ساتھ ہمیں اللہ رب العالمین ان کے ساتھ جوڑے رکھے. اب اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیجئے اور غوث اعظم قدس السر العزیز کی اس دعا کے کلمات کو میں آپ کے سامنے دہراتا ہوں جس کو صوفیاء نے اپنے بڑا مجرب اور بڑا تریاق کہا، اور یہ کلمات بھی بہجت الاسرار کی وسط میں موجود ہے جو غوث اعظم قدس السر العزیز یہ دعا فرمایا کرتے تھے. اور صوفیاء نے کہا یہ دعا بڑی مقبول اور معمول رہی ہے اور افادہ عام ہے. دعا کر لیجئے ایک دفعہ درود پاک پڑھ کے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی. اللہم ان العلم عندک وهو محجوب عنی وعالم امرا فاختاره لنفسی فقد فوضت الیک امری ورجوتك لفاقتی وفقری فارشدنی اللہم الى احب الامور الیک وارضاہ عندک وَأَحْمَدُهَا عَاقِبَةً فَإِنَّكَ تَفْعَلُ مَا تَشَاءُ بِقُدْرَتِكَ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. مولا ہماری حاضری قبول فرما لے. غوث اعظم جو عبد القادر ہیں اور صفت القدیر کے مظہر ہیں ان کے وسیلے سے دعا کرتے مولا ہمیں ہمارے بچوں کے ایمانوں کی حفاظت فرما. آج جو یوم حضور غوث اعظم کا کیا گیا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. جو حضرات تشریف لائے قبول فرما لے. جو ہم نے باتیں کی کسی پر تنقید کسی پر نشانہ مقصود نہ تھا مولا، محض اپنے لیے ہدایت کے رہنما اصول غوث اعظم کی ذات سے چننے تھے. یا اللہ ہمیں اس میں استفادے کی توفیق دے دے اور ہمیں استقامت کی توفیق دے دے
جو مولائے کریم میں محفل سجائے ہوئے ہیں، ختم قادریہ کی صورت میں، ختم خواجگان کی صورت میں، ذکر غوث اعظم کی صورتوں میں، ان میں جن جن کے ترانے مقبول ہوئے ہیں ان کے ترانوں کے صدقے ہماری باتوں کو بھی مقبول فرما لے۔ مولائے کریم قیامت تک ہماری پیدا ہونے والی اولادوں کو اولیاء کی غلامی میں لکھ، تیرے محبوبوں کی غلامی میں رکھ، انہی کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں دین کو حق سمجھ کر یقین کرنے کی اور قبول کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں سواد اعظم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں توفیق مرحمت فرما۔ واسطہ پیارے کا ایسا ہو جو سنی مرے، یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کے وہ فاجر گیا، عرش پہ دھومے مچی وہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا، آمین یا رب العالمین بجاہ طہ و یاسین علیہ الصلوۃ والتسلیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آخر میں قبولیت کی نیت کرتے ہوئے اور اللہ کی رضا کی نیت کرتے ہوئے، اللہ کی رضا کے لیے جو کام کیا جائے اس پر اجر ملتا ہے، اور اس اجر کو بارگاہ غوثیت کی نظر کرتے ہوئے مل کر ایک دفعہ پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ جو نظریات بیان کیے گئے خدا را اس کو آگے تک پہنچانے کی کوشش کریں، یہ اس دین کا حاصل ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔